عمران خان میرے ساتھ بیٹھ کے نا میرے سامنے سے فون کر کے یار دیکھو یار یہ لڑکیاں مجھے میسیج کر رہی ہیں, اور میں سوچتا تھا کہ یار اس آدمی کا کیا ایشو ہے کہ اگر کوئی لڑکیاں آپ کو میسیج کر بھی رہی ہیں تو مجھے کیوں دکھا رہے ہیں آپ. ابھی تو میں نے لیسکو کے لوگوں کو بھی جو آئے تھے میرا میٹر اتارنے, تو ان کو بھی یہی شکایت تھی کہ جی انہوں نے ہمیں بڑا مارا ہے. یہ ابراؤ الحق منافق بھی تھے, وہ بھی کرتا ہے ابھی. اس کو کہے نا ذرا جنید کے بارے میں بات کرے, اس کو غیرت نہیں آتی کہ جو بھی حدیقہ کیا نہیں ان کو, اس کو غیرت نہیں آتی کیا یہ جو ماہرہ خان یا جو بھی جتنے بھی پاکستان کے ایکٹرز ہیں, سنگرز ہیں, ماڈلز ہیں, ڈانسرز ہیں, جو بھی ہیں, ان کو غیرت نہیں آتی کہ ایک آدمی کے ساتھ ابھی بھی دوستی کا دم بھر رہے ہیں جو یہ کہہ کے کہ آپ حرام کام کرتے ہیں. سب سے زیادہ ہمیں اس وقت نقصان پہنچا رہی ہے وہ پی ٹی آئی, اس نے ان کو اور بنا دیا. اب یہ لوگ کچھ بھی ہو جائے نا ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اقرار کا اور میرے ساتھ موازنہ ایسے ہی ہے جیسے وہ ایک بندہ ہے جو اینکر ہے انڈیا کا جو بہت اونچا اونچا بولتا ہے, عوام کو جواب چاہیے. تو اگر آپ اس کا موازنہ جو ہے وہ آپ سنجے دت سے یا شاہ رخ خان سے کریں گے تو یہ زیادتی ہے. روٹھیاں لگے پھر پرچھاواں میں چلا کس پیار پگاواں, کس کس نوں میں دکھ سناواں, کنوں لباں کتھے جاواں. اچھا جواد بھائی, اگر ہم دیکھیں تو ہم نے جیالے پیپلز پارٹی کے بھی دیکھے اور ہر پارٹی کے ساتھ, ایون نون لیگ کے ساتھ. مطلب اب مجھے یاد ہے میرے کالج کا ٹائم تھا تو میں کسی مارکیٹ میں تھی تو وہاں پر ایک خاتون کہہ رہی تھی کہ میں تو جو مرضی ہو جائے میں تو نواز شریف نے ووٹ دواں گی, وہ سونا بڑا لگتا ہے, کڈا سونا لاٹا مارتا. تو آئی واز لائک, میں اس وقت اسٹوڈنٹ تھی, سوچو کیا کرائٹیریا ہے ان کا. مطلب ان کی بہت ساری چیزیں اچھی ہوں, کیا وہ بات کریں ٹھیک ہے تو وہ تو سمجھ میں آتی ہے, لیکن جی کیونکہ وہ سونے لگتے ہیں, ان کا رنگ لاٹے مارتا ہے. شاید ایک ہماری تھوڑی سی آپ کہہ لیں کہ عوام کا جو دکھنے والا ایک ہے امیج وہ بہت میٹر کر رہا ہوتا ہے, شاید جس کا ایک فائدہ بانی پی ٹی آئی نے بھی لیا. لیکن ڈائی ہارڈ فینس ہم نے دیکھے کہ ہر جماعت کے پاس رہے, ایسے جو مرنے مارنے پہ, اپنا گھر بھی تباہ و برباد کرنے پہ, اپنے بیوی بچے, اپنے خاندان انہوں نے کیے یا نہیں کیے, لیکن ان کے جو بیچارے وہ فینس تھے یا جو فالوورز تھے یا ان کے ورکرز تھے یا ان کے ساتھ جو بہت زیادہ آپ کہہ لیں کہ پیشنیٹلی چل رہے تھے, انہوں نے سفر کیا. لیکن اس کے باوجود آپ کو سارا نظام بھی پتہ ہے ٹھیک ہے, آپ کے پاس ابھی تک ایسے ڈائی ہارڈ فینس کیوں نہیں آئے؟ اس لیے کہ میں ہر وقت, آپ نے بھی کہا نا کہ میں آپ کو نظر آ رہا ہوں, کیونکہ شاید آپ نے خود 4-5 میری پوسٹ دیکھی ہیں تو پھر آپ کو اور بھی نظر آ رہی ہیں. میں عمران خان کے مقابلے میں اس وقت اگر دیکھا جائے کہ سوشل میڈیا پہ کتنا نظر آتا ہوں تو میرا خیال ہے 1:1000 ہوگی کم از کم. اسی طرح جو باقی پارٹیز ہیں وہ اس وقت پاور میں ہیں. آپ ذہن میں رکھیں کہ جو لوگ پاور میں ہوتے ہیں نا, اس میں تو عثمان بزدار جیسا آدمی بھی جو ہے پاور میں آتا ہے تو مشہور ہو جاتا ہے. پورا پاکستان عثمان بزدار کو جانتا ہے, حالانکہ وہ کیا ہے, وہ اس نے تو کبھی زندگی میں سیاسی کام ہی نہیں کیا تھا جب اس کو بنایا گیا تھا. تو دیکھیں میرے پاس ایسی کوئی پاور پوزیشن نہیں ہے, تو میرے پاس وہ جو ہے وہی ہے جو میری عزت یا شہرت کمائی ہوئی اور تھوڑے بہت پیسے جس کی وجہ سے میں سیاست کر سکتا ہوں. میں نے کانسرٹ کرنے چھوڑ دیے ہیں. آپ کا سورس آف انکم پھر کیا ہے وہ میں آپ کو پورا بتاتا ہوں. میں نے ابھی تو مجھے 1 کروڑ روپیہ بھی کوئی دیتا تو میں کانسرٹ نہیں کرتا, کیونکہ میں اس جگہ پہنچنا چاہتا تھا. جب میں پہنچا ہوں تو میں نے سب کچھ چھوڑ دیا کہ میں اپنی زندگی چلا سکوں. اس میں 2-3 چیزیں ہیں. پہلی بات کہ میں جو میرا میوزک جو آن لائن ہے اس میں سے مجھے پیسے ملتے ہیں, ٹھیک ہے. دوسرے نمبر پہ میری جو ایک پراپرٹی ہے وہ رینٹ پہ میں نے دی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, وہ ایک ہی پراپرٹی ہے میرے پاس. اور تیسرا میرا جو رشتہ دار ہیں کلوز, ان کے پاس میری تھوڑی بہت انویسٹمنٹس ہیں اور وہ اس کے ساتھ مجھے اس پہ سے بھی پیسے آ جاتے ہیں. تو اس میں میرا گھر بھی چل جاتا ہے, میری پارٹی میں بھی میں پیسے لگا لیتا ہوں. تو مجھے اب اس جگہ پہ پہنچتے ہوئے, میں مڈل کلاس کا آدمی تھا, مجھے لگے ہیں, میں نے کانسرٹ چھوڑے ہیں تقریباً
جب کووڈ آیا تو میں نے کم کر دیے, 2023-24 سے میں نے چھوڑ دیے. چھوڑنے کی وجہ کیا ہوئی؟ کیونکہ اس ملک میں جہاں پہ میوزک کو حلال حرام کا ہی نہیں سمجھ آتی ہے لوگوں کو کہ ہے کہ نہیں ہے, یہ حرام ہے کہ حلال ہے, وہاں پہ ایک سیاستدان کے طور پہ جب میں اسٹیج پہ چڑھتا ہوں نا گانا گانے, تو میری جو سیاست ہے وہ متاثر ہوتی ہے بہت زیادہ. آپ اس طرح سمجھیں, اس کو تو خیر چھوڑیں, فرض کریں ایک لڑکی ہے وہ ڈانسر ہے, آپ کو ایک سیکنڈ میں سمجھ آ جائے گی میری بات. ایک لڑکی ڈانسر ہے اور وہ سیاستدان بن جاتی ہے. اب یا تو وہ ڈانس چھوڑے گی تو سیاستدان رہے گی, اور یا پھر وہ ڈانس کرے گی اور وہ سیاستدان نہیں رہے گی. جس دن وہ اسٹیج پہ کھڑے ہو کے دوبارہ ڈانس کرے گی, اس ملک کے لوگ اس کو جو الفاظ کہیں گے, میں لوگوں کو کہتا ہوتا ہوں کہ اگر ماہرہ خان کو یہ پتہ چل جائے نا کہ اس ملک میں اصل میں لوگ اس کو کیسے سمجھتے ہیں, تو وہ صرف ایک کام کرے. میں چیلنج کرتا ہوں ماہرہ خان کو, ان کو بھی اور بھی جتنی بھی اداکار آئے ہیں یا گلوکار آئے ہیں جو عمران خان کو سپورٹ کرتی ہیں, میں ان سب کو چیلنج کرتا ہوں کہ آپ ایک دفعہ عمران خان کے اوپر تنقید کر کے دکھا دیں. اگلے دن آپ کو آپ کی اصل اوقات لوگ بتائیں گے, پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا, کہ آپ کیا ہیں, اور ان کو پتہ چل جائے گا کہ عمران خان کتنا بڑا فتنہ ہے اس قوم کے لیے. ایکٹر اور ایکٹریسز بہت زیادہ ان کی طرف انکلائنڈ ہیں, بیوقوف ہیں, جاہل ہیں سب. ان کو تو ہونا ہی نہیں چاہیے نا. دیکھیں ایک انسان, یہ منافقت کا اور جہالت کا سب سے بڑا درجہ ہے ان کا. میں آپ کو مثال, تو آپ کو بھی نہیں کہوں گا میں یہ, کیونکہ آپ نہ ایکٹرس ہیں, نہ آپ سنگر ہیں, نہ آپ ماڈل ہیں, نہ آپ ڈانسر ہیں, نہ آپ کوئی ایسا کام کرتی ہیں جس کے اندر آپ نے ہر وقت اپنی نمائش کرنی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, آپ تو ڈیسنٹلی ایک پوڈ کاسٹ کر رہی ہیں. میں ڈیسنٹلی یہ نہیں کہہ رہا کہ ماہرہ خان ڈیسنٹ نہیں ہے, میرے لیے سب ڈیسنٹ ہے. میرے لیے ہر خاتون ڈیسنٹ ہے, وہ جو مرضی کپڑے وہ پہنے وہ ڈیسنٹ ہے, اس نے جو مرضی حرکتیں کی ہیں وہ میرے لیے ڈیسنٹ ہے. یہ اس کا اور خدا کا معاملہ ہے, یہ میرا پوائنٹ آف ویو ہے. اس لیے مجھے خلیل الرحمان قمر سے زیادہ غلیظ انسان کوئی نہیں لگتا ہے اس ملک کے اندر, کیونکہ اس کے ذہن میں صرف ایک ہی چیز فرق رہتی ہے, اور وہ اس لیے ہے کیونکہ ایک عورت کو گالی نکال دی تھی اس نے, اور وہ اس گالی کی وجہ سے وہ مشہور ہو گیا تھا. جو آدمی گالی نکالنے سے مشہور ہو, اس کے بعد پھر وہ اسی پہ کھڑا ہو جاتا ہے, وہ جی یہ عورتیں ایسی ہیں. یہ بھائی اگر کوئی مارچ کرنا چاہتی ہے اس کو کرنے دو, کوئی نہیں کرنا چاہتی نہ کرے, کوئی کپڑے پہننا چاہتے. ابھی کوئی لوگ تو آپ پہ بھی اعتراض کر سکتے ہیں کہ آپ نے چادر کیوں نہیں لی ہوئی. تو آپ عورتوں کا کھیڑا چھوڑ دیں. آپ کی زندگی میں عورت اور مرد, عورت اور مرد, عورت اور مرد ہی رہ گیا. ایک ایسی جگہ پہ جہاں پر پاکستان جیسے ملک میں عمران خان پہ بعد میں آتا ہوں, پہلے اس غلیظ آدمی کا چہرہ آپ کو دکھا دوں. ایک ایسے ملک میں جہاں پہ عورتیں پڑھ لکھ رہی ہیں اور جابس کر رہی ہیں اور اپنے لیے انٹرپرینیورشپ بھی کر رہی ہیں. ایون آپ بھی انٹرپرینیور ہیں, اپنے طریقے سے ہیں, لیکن آپ ہیں. رسپیکٹ, آپ کا خیال ہے کہ رسپیکٹبلی آپ کر رہی ہیں تو بڑی اچھی بات ہے, لیکن آپ بہرحال اسرٹ کر رہی ہیں اپنی پرسنالٹی کو, اور آپ کے گھر والے بھی سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا اچھا ہے, شی شوڈ ڈو اٹ. ایسے معاشرے میں جہاں پہ عورت پہلی دفعہ نکلے, اتنی بڑی تعداد میں یونیورسٹیز بن گئی ہیں, بہت زیادہ کالجز بہت زیادہ بن گئے ہیں, بہت زیادہ کارپوریٹائزیشن ہو گئی ہے. اس کی وجہ سے جابس بہت زیادہ ہیں جو وائٹ کالر جابس ہیں, مطلب جو مڈل کلاس کی جابس ہیں. تو اس کی وجہ سے کیا ہوا ہے کہ اسی ملک میں جب کہ 1 صدی پہلے یہاں پہ عورتیں برقعے کے بغیر باہر نہیں نکلتی تھیں, اور ان کو نیک کہا جاتا تھا, اور جو برقعے سے بعد ہلکی سی نکلتی تھی اس کو لوگ جو کہتے تھے اپنے گھروں میں, اور جو بھی وہ بھی سب کو پتہ ہے. ایسے ایسا ٹرانزیشن ہوئی ہے. ٹرانزیشن ہوتے ہوتے یہاں تک کم آئے ہیں کہ اب عورتیں سب سے بڑی تعداد میں تاریخ کے اسکول, کالجز, یونیورسٹیز میں جا رہی ہیں, اور پھر جابس کے اندر جا رہی ہیں, اور پھر بزنس میں جا رہی ہیں, اور انٹرپرینیورشپ میں جا رہی ہیں. اور اس کا کریڈٹ آپ کس کو دیں گے؟ مجھے. اچھا, ہاں, کیونکہ یہ میرے جیسے مرد ہیں جنہوں نے یہ کانشیسلی فیصلہ کیا ہے کہ یہ ان کو آزادی دو, جو بھی یہ آزادی مانگتی ہیں, جو بھی, کیونکہ ان کو خود فیصلہ کرنا ہے کہ ان کو کتنی آزادی چاہیے. مجھ سے کسی نے ایک دن کہا کہ عورت کو کتنی آزادی ملنی چاہیے. میں نے کہا یہ اس سے پوچھیں آپ, اس کو کتنی ملنی چاہیے. لیکن آپ کو پتہ ہے نا آپ کو کتنی آزادی چاہیے, تو ہر عورت کو پتہ ہوتا ہے. اگر کوئی عورت فلم انڈسٹری میں ہے اور وہ اس کا یہ خیال ہے کہ مجھے یہ والی آزادی بھی چاہیے کہ میں جو کر رہی ہوں, بھائی ماہرہ خان کو بھی تو آزادی چاہیے نا. اب وہ جو وہ وہاں کرتی ہے, میں واپس آؤں گا اسی بات پہ کہ ماہرہ خان کو آزادی چاہیے کہ وہ فلم کے اندر جو بھی ریکوائرمنٹس ہیں
ایک عورت کو پورٹرے کرنے کی مختلف سچویشنز کے اندر وہ ان کو نبھا سکے. یہ اس کا فیصلہ ہے کہ اس نے یہ کرنا ہے کہ نہیں کرنا. لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں کہ اگر ماہرہ خان نہیں ہوگی تو فلم بھی نہیں ہوگی, وہ عورت بھی نہیں ہوگی اس کے اندر. تو اس لیے اس نے بھی اپنے لیے کوئی سیکریفائز کیا ہے, اس نے گالیاں سنی ہیں, اس نے برا بھلا سنا ہے سب کچھ. لوگ اس کو کہتے ہیں آج وہ عمران خان کے خلاف بات کرتے تو کل سے اس کو جو گالیاں پڑیں گی وہ میں اس کو پہلے ہی بتا رہا ہوں, میں چیلنج کر رہا ہوں تمام لوگوں کو. اب میں آتا ہوں اس بات پہ کہ یہ جاہل کیوں ہیں. دیکھیں شوبز کے اندر جو لڑکیاں ہوتی ہیں نا, وہ سوسائٹی سے, جس طرح ابھی میں نے کہا, سوسائٹی سے 2 ہاتھ آگے جا رہی ہوتی ہیں. جیسے فلم انڈسٹری ان عورتوں نے بنائی تھی جو کہ بازار حسن سے بھی آئی تھیں, بہت ہی ماڈرن, بہت کم ایسی عورتیں تھیں جو بہت ہی ماڈرن گھروں سے آئی تھیں, لیکن زیادہ تر بازار حسن سے آئی تھیں. کراچی میں بھی, لاہور میں بھی, ریڈ لائٹ ایریاز ان کو کہا جاتا تھا. لیکن آپ ان کا یہ کریڈٹ نہیں ان سے چھین سکتے کہ فلم انڈسٹری بنائی انہوں نے تھی, چاہے آپ ان کو جو مرضی کہیں. اگر انہوں نے نہ فلم میں کام کیا ہوتا تو آج یہ فلم انڈسٹری میں پڑھی لکھی لڑکیاں بھی نہ آ رہی ہوتی, ڈراماز میں بھی نہ آ رہی ہوتی. یہ سٹارٹ ہی یہاں سے ہوتا پھر دوبارہ, اور ان کو وہ گالیاں پڑتی جو ان کو پڑی تھیں. تو اس لیے یہاں تک کا جو سفر ہے لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی, خلیل الرحمان جیسے لوگوں کو, کہ بھائی سوسائٹی چینج ہو رہی ہے, اس کے اندر ریلیشن شپ بھی چینج ہوں گے, اس کے اندر عورت اور مرد کا جو آپس میں ایک رشتہ ہے اس کی بھی ڈفرینٹ ڈائیورسیفائڈ فارمز اور نکلیں گی. کچھ عرصے کے لیے ڈیورس ریٹ بھی زیادہ ہوگا, اس لیے کیونکہ عورت کو نئے مرد اور نئے مرد کو نئی عورت سب کو سمجھنے میں تھوڑا ٹائم لگے گا. وہ ایڈجسٹمنٹس جو ہوتی ہیں نا کلچرل, وہ ہو رہی ہیں اس وقت, اور وہ آگے اور بڑھیں گی. یہ پوری دنیا میں ہوا ہے, یہ یہاں پہ نہیں صرف ہو رہا, انڈیا میں بھی ہو رہا ہے اس وقت. لیکن امریکہ, یورپ, یہ سب, ایک زمانہ تھا عورت اسکرٹ پہنتی تھی تو صرف ڈیسنٹ کہلاتی تھی, لیکن اور وہ بھی لمبی اسکرٹ. لیکن جب انڈسٹریل ریولوشن ہوا تو عورت کو چونکہ مشین کے سامنے کام کرنا تھا, اس کو اسکرٹ اتارنی پڑی, وہ مشین میں پھنس جاتی تھی. اس نے جینس پہننی شروع کی, اور جینس ان کا لباس تھا, یا وہ جو ایک ورکرز کی وہ ہوتی ہے ڈانگری ٹائپ, تو وہ یا وہ پھر وہ پہنتی تھی, تو وہ پورا کلچر بدل گیا. تو یہ کلچر بھی بدلے گا. تو یہ جو اس طرح کے لوگ ہیں نا, بیٹھ کے سارا بس یہی لگے رہتے ہیں, عورت مرد عورت مرد. اور بھائی مجھے تو لگتا ہے کبھی کبھی کہ ان کو شاید عورت ہی بن جانا چاہیے تھا, زیادہ بہتر ہے. اس طرح کی گفتگو جو یہ کرتے رہتے ہیں, ان کو عورتیں اتنی بری لگتی ہیں, یہ خود بن جاتے تو شاید ان کو پتہ چل جاتا کہ بھائی اتنی بھی کرٹیسزم اتنا بھی نہیں کرنا چاہیے ان لوگوں پہ جو مشکل سے آزادیاں حاصل کر رہے ہوں. اب عمران خان کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ بنا رہے ہیں مدینہ کی ریاست, ٹھیک ہے, اور وہ میں تمام مدینہ کی ریاستوں کو سوائے اس مدینہ کی ریاست کے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی تھی اور جس کو تھوڑا عرصہ صحابہ نے بھی چلایا تھا. اب وہ جو مدینہ کی ریاست تھی وہ جنہوں نے بنائی تھی, جس دور میں بنائی تھی, جس طرح کے وہ لوگ تھے, آپ بھول جائیں گے آپ ان کے کسی مطلب آپ ان کے سامنے کوئی ذرے کے برابر بھی ہیں. اچھا اب جو ہے نا مدینہ کی ریاست بنانا, وہ ایکچولی وہ ایک نبی تھے, نبی علیہ السلام, اور ان کے ارد گرد جو لوگ جمع ہو رہے تھے وہ ایک اکائی کے ارد گرد جمع ہو رہے تھے, وہ خود ایک اکائی تھے. اور وہ جو اکائی تھے نا, ان کی ڈائمنشنز جتنی بھی تھیں وہ ساری ڈائمنشنز آخر کار اس اکائی کے ساتھ کنیکٹڈ تھیں. تو اس لیے ان کی مدینہ کی ریاست ان کے ارد گرد اور ان کی تعلیمات کے ارد گرد بنی تھی. اب پتہ کیا ہے, اب پاکستان میں, صرف پاکستان میں اگر آپ دیکھیں, پہلے تو ہم بلکہ بین الاقوامی بات کر لیتے ہیں. اس وقت دنیا کے اندر زیادہ تر جو ترقی یافتہ ممالک ہیں وہ سیکولر ہیں, وہاں پہ مذہبی ریاستیں نہیں ہیں. انہوں نے چرچ یا مطلب مذہب اور ریاست کو علیحدہ علیحدہ کر دیا. یہ رینیساں کا جو دور تھا جو کہ 16ویں اور 17ویں صدی کا دور ہے, اور پھر انلائٹنمنٹ کا دور ہے جو کہ 18ویں صدی کا ہے. ان ادوار نے انسان کو پہلے تو آرٹ, جو آپ بھی کرتی ہیں, آرٹ, پینٹنگ, میوزک, مطلب ہر قسم کا آرٹ, پہلے تو رینیساں میں وہ ہوا, اس میں آپ کو بڑے بڑے وہ ملتے ہیں جو پینٹرز سے اور یہ سب. اس کے بعد اگلا جو ہے وہ ریزن کا دور تھا, لاجک کا, ریزن کا, فلسفی کا, اس کو ہم انلائٹنمنٹ کا دور کہتے ہیں. تو جب وہ ان ادوار سے نکلے تو انہوں نے ایک بات سمجھ لی کہ مذہب اور ریاست جب تک ان کو علیحدہ نہیں کیا جائے گا تو مذہب کو ٹھونسنا جو ہے نا لوگوں کے اوپر, اور مذہب کے اوپر جنگیں, مذہب پہ تقسیم, مذہب پہ لڑائی ختم نہیں ہو سکتی.
تو انہوں نے وہ ختم کر دیا. اور آج بھی جتنے بھی ترقی یافتہ ملک ہیں, آپ کو حیرت ہوگی اس بات کو سن کے کہ ٹرکی سمیت, ٹرکی واحد میجورٹی مسلم ایریا ایسا ہے یا میجورٹی مسلم کنٹری ہے جو کہ سیکولر ہے. کوئی اور ملک نہیں ہے دنیا میں جو جس میں میجورٹی مسلمز ہوں, اور جو مسلم ریاستیں ہوں وہ ساری اسلامی ریاستیں ہیں یا مذہبی ریاستیں ہیں. ٹرکی سیکولر ریاست ہے, اس کا کوئی مذہب نہیں ہے. تو آپ کو پتہ ہے کہ ٹرکی کا سب سے زیادہ ترقی خوشحالی بھی اسی کے اندر ہے. اس کا جی ڈی پی اور پاپولیشن ریشو جو ہے وہ سب سے زیادہ ہے, سب سے بہتر ہے. پاکستان کو جب اگر آپ کی پوزیشن پارٹی لیتی ہے تو آپ سیکولرزم, مذہب اپنا اپنا ہوگا سب کا. یعنی کہ اگر میں یہاں نماز پڑھ رہی ہوں اور میرے ساتھ بیٹھ کے کوئی شراب پی رہا ہے تو مجھے اعتراض نہیں ہونا چاہیے. نہیں, وہ اس کو وہ بڑا بیوقوف ہے. آپ کہہ سکتی ہیں عدالت میں پولیس میں جا کے کہ یہ آدمی میرے عقیدے کے خلاف یہ یہاں پہ شراب پی رہا ہے, اس کو پکڑ لیں گے لوگ. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ نماز کسی پڑھنے والے آدمی کو منع کریں کہ آپ نماز نہ پڑھیں. یہ تو سیکولر ریاستوں میں بھی نہیں ہوتا. وہاں پہ مذہب کی آزادی ہے ہر ایک کو, لیکن اپنا مذہب کسی پہ ٹھونسنے کی آزادی نہیں ہے. آپ آج ویزا کھولیں نا پاکستان کا, نہیں ابھی یہی بات تو 70 سے 80% لوگ امریکہ بھاگ جائیں گے. ابھی بھی جو ویسٹ میں رہنے والے لوگ ہیں, ہاں جی, ان وہ پیسہ وہاں سے بھیج رہے ہیں, ان کے پیچھے ویسٹ کے خلاف جو بیٹھ کے بات کرتے ہیں انہی کے گھر والے کر رہے ہوتے ہیں. کتنے گھٹیا لوگ ہیں وہاں بیٹھ کے نا, یہ شہباز گل جیسے اور جبران الیاس جیسے پی ٹی آئی کے جو اسپیشلی لوگ ہیں, یہ وہاں بیٹھ کے سیکولر ملک کے اندر بیٹھ کے انجوائے کر رہے ہیں پوری زندگی, اور ہمارے ملک میں ایک مدینہ کی ریاست بنانا چاہتے ہیں عمران خان کی. مطلب آپ منافقت کا اور بے شرمی کا لیول دیکھیں کہ مطلب آپ پہلے خود ادھر آؤ نا یار, ادھر آگے رو نا, آگے بناؤ, پھر یہاں پہ پھر پتہ چلے. دیکھیں نا جس طرح کی عوام ہیں, انفارچونیٹلی حکمران بھی ویسے ہی ہیں. ابھی تک میں آپ کے اوپر چھوڑتی ہوں, اگر میں آپ اپنی یہ پارٹی سے یا اس سیاست سے ہٹ کے سوچیں, ابھی تک کی بیسٹ آپشن آپ کو کیا نظر آئی پاکستان میں جس نے بھی حکومت کی؟ آپ کو میں یہ کہتی ہوں کہ آپ ریگارڈلیس آف پارٹی, آپ کا کسی کے ساتھ بھی کوئی اختلاف, میں کہتی ہوں کہ سارا کچھ آپ چھوڑ کے کہتے ہیں کہ جی اچھا یہ جو تھا نا یہ دور بہترین تھا یا یہ بیسٹ تھا, کیا آپشن ہے آپ کے پاس؟ میں آپ کو بڑی حیرانی کی بات بتاؤں تو بڑی عجیب آپ کو بات لگے گی. میں چونکہ سوشلسٹ ہوں نا, تو میرے لیے زیادہ امپورٹنٹ اکانومی ہے. ہم اس پہ نہیں جاتے کہ کوئی مذہب کو کس طرح دیکھتا ہے, کوئی کس طرح دیکھتا ہے, اور نہ ہی ہم مذہب کے اندر جانے کی کوشش بھی کرتے ہیں. ہم تو بلکہ کہتے ہیں کہ ہر ایک اپنا اپنا ہے. تو سب سے پہلے میرا جو خیال ہے اکانومی کے حوالے سے, وہ ذوالفقار علی بھٹو کا مجھے لگتا ہے کہ دور سب سے بہتر تھا, کیونکہ انہوں نے عام لوگوں کو ریلیف دیا تھا بہت. میں آپ کو پتہ ہے, میں جب پڑھا ہوں, جب میں نے انجینئرنگ کی ہے اپنی, تو ہماری جو ایک مہینے کی فیس تھی وہ 101 روپیہ تھی, اور 303 روپے میں ہمارا 3 مہینے کا سیمیسٹر ہوتا تھا, اور اس کا مطلب 1200 روپے میں ہم ایک سال پورا کر دیتے تھے. اور اس کا مطلب ہے کہ ہم 4800 روپے میں نے پوری انجینئرنگ کر لی. لیکن وہ 4800 روپے میں اس دور میں مجھے یقین ہے, کیونکہ میں نے جب بھی جو دور دیکھا, مجھے یہی لگتا ہے کہ ہم نے یہی آواز سنی کہ جو اب حالات ہیں نا پاکستان کے, وہ ایسے پہلے کبھی نہیں ہوئے. بھٹو سے پہلے ایسا نہیں تھا. یہ جو ایجوکیشن کو اس حد تک جو کیا تھا نا, دیکھیں سبسیڈائزڈ ایجوکیشن, سبسیڈائزڈ ہیلتھ, یہ صرف سوشلسٹ جماعتیں کر سکتی ہیں یا لیفٹ کی جماعتیں کر سکتی ہیں, بائیں بازو کی جماعتیں. تو ذوالفقار علی بھٹو کی جو جماعت تھی پیپلز پارٹی, اس زمانے کی, آج کی نہیں. آج کی پیپلز پارٹی جاگیرداروں, سرمایہ داروں, مافیاز کی پارٹی ہے. لیکن اس زمانے میں جب ذوالفقار علی بھٹو نے نعرہ لگایا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ سوشلزم ہماری معیشت ہے, اسلام ہمارا دین ہے, طاقت کا سرچشمہ عوام ہے, اور ایک اور تھا, وہ تھا ہماری طاقت ہے, نہیں ہماری, بہرحال مجھے یاد آ جائے گا. تو یہ 4 نعرے تھے جس کے اوپر پیپلز پارٹی, اور پھر روٹی کپڑا مکان کا انہوں نے نعرہ دیا تھا, جو ایک عام آدمی کی ضروریات تھیں. تو اس پارٹی, آپ کا آلموسٹ جو برابری پارٹی کا, وہ تھوڑا سا پہلے آپ کہہ لیں لوگوں نے کچھ اور تھوڑے سے ملتے جلتے لفظوں میں یہ سنا ہوا ہے کہ روٹی کپڑا. ذوالفقار علی بھٹو کے علاوہ کوئی ایسی پارٹی ماس کی نہیں ہے جو برابری پارٹی کے ساتھ جس کی مماثلت ہو, کسی کی نہیں ہے. تو میں تو ان کو ایک سمجھتا ہوں دور. اور دوسرا دور میں بڑی عجیب بات اب کرنے لگا ہوں. یہ وہ بات ہے جو میرا خیال ہے کہ اس پہ مجھے سوشلسٹ کے طور پہ نہ دیکھا جائے, مجھے ایک انلائٹنڈ آدمی کے طور پہ دیکھا جائے, کیونکہ سوشلزم یہ بھی کہتا ہے کہ لوگوں کو ترقی پسند ہونا چاہیے, روشن خیال ہونا چاہیے. اور
آزادیاں ملنی چاہیے لوگوں کو حقوق ملنے چاہیے, لوگ جو کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکیں, ہر ایک کو اکنامک انڈیپینڈنس ملنی چاہیے, عورت کو بھی اور مرد کو بھی, مطلب اکنامکلی انڈیپینڈنٹ ہو. وہ رشتوں میں اس لیے نہ بندہ ہو کیونکہ پیسوں کے رشتے ہیں, پیسے کہاں جائیں, پیسے کہاں سے ملیں گے اگر میرا رشتہ ٹوٹ جائے گا. کوئی بھی رشتہ, باپ بیٹے کا, ماں بیٹی کا, عورت مرد کا, بچوں کا اور والدین کا, یہ سارا جو ہے نا, یہ سارے رشتے بہن بھائیوں کا, اگر یہ رشتے ریاست ہر ایک کا ذمہ اٹھائے جیسے سوشلزم میں ہوتا ہے تو یہ رشتے پیور ہو جاتے ہیں, ان کے اندر کوئی پیسے کی ملاوٹ نہیں رہتی. تو اس لیے ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ترقی پسندی روشن خیالی کے لیے تمام لوگوں کو اکنامکلی انڈیپینڈنٹ کرنا پڑتا ہے, اور وہ سب سے ضروری ہمارے لیے. لیکن چونکہ روشن خیالی ہمارا ایک سبجیکٹ ہے, ہمارا ایک انٹیگرل پارٹ ہے ہماری فلسفے کا, تو جنرل پرویز مشرف کا جو دور تھا نا, اس میں آرٹ کو, اس میں انلائٹنڈ فلسفہ, آپس میں بات چیت, لوگ کھل کے اظہار کر سکتے تھے, ثقافتی معاملات میں, ہاں میڈیا کے اندر, میڈیا بہت زیادہ کھل گیا, چینلز آ گئے. تو مجھے لگتا ہے کہ وہ دور اس حوالے سے اچھا تھا کہ لوگوں نے دوبارہ ضیاء الحق کا جو ایک پیریڈ, ڈارک پیریڈ آیا تھا ذوالفقار علی بھٹو کے بعد, اور وہ بہت عرصہ رہا, اور اس کی وجہ سے ہمارے جو ادارے تھے انہوں نے لوگ ایسے پروڈیوس کیے, پھر ہمارے پورے بیوروکریسی, ہمارے جتنے بھی کارپوریٹ, مطلب وہ جسے کہتے ہیں کارپوریٹس, وہ لفظ کیا ہوتا ہے, بزنس کے ادارے, ٹریڈ کے ادارے, انڈسٹری کے ادارے, پھر اس کے بعد میڈیا, وہ سارا کا سارا جو ہے نا وہ ڈاکومیٹک ہو گیا تھا. تو جنرل پرویز مشرف نے جب آ کے اس کو کھولا, لوگوں کو سانس لینے کا موقع دیا, تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک اچھا وہ دور تھا. جبکہ میں آرٹسٹ تھا, شکر ہے کہ میں اس وقت پولیٹیشین نہیں تھا, نہیں تو میں سب سے پہلے ان کے خلاف کھڑا ہوتا کہ آپ نے کیوں کو کیا ہے اور آپ آئے ہیں. تو میں تو اپنا میوزک کر رہا تھا اور مجھے شہرت چاہیے تھی, مجھے پیسے کمانے تھے تاکہ میں سیاست کر سکوں بعد میں. تو میں نے جب دیکھا نا کہ اس کا اثر کیا ہو رہا ہے, تو کبھی کبھی مجھے پتہ کیا لگتا ہے ڈاکٹر ریچ, کہ پلیخنوف کی ایک کتاب تھی, اس کا نام تھا دا رول آف این انڈیویجول ان ہسٹری, تاریخ میں ایک فرد کا کردار. اس میں ایک بڑی مزیدار بات ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ کوئی انسان اچھا ہو برا ہو جیسا بھی ہو, وہ پاور پوزیشن میں آ جاتا ہے, اور وہ آدمی اس پاور پوزیشن میں آ کے اس طرح اسرٹ کرتا ہے کہ وہ اکیلا اتنا بڑا افیکٹ چھوڑتا ہے کہ پورا کا پورا سماج جو ہے نا اس کے اندر تغیر آتا ہے. اور وہ اس کو بے شک تاریخ اچھال کے اوپر پھینک دے, بے شک اس کو کوئی سرکمسٹانسز ایسے بن جائیں, سچویشنز ایسی بن جائیں جیسے مشرف کے زمانے میں بنی, لیکن وہ آدمی بیٹھ جائے پاور میں آ کے, اور وہ اس کا اپنا کوئی خاص قسم کا خیال ہو, وہ چیزیں چینج کر سکتا ہے, اور اس کا بہت بڑا کردار بن جاتا ہے وہاں پہ. یہ نہیں ہے کہ باقی فورسز نیچر کی جو ہیں اس کو ہیلپ نہیں کرتی, لیکن یہ بھی ہے کہ اس کی جگہ کوئی اور بھی آ سکتا تھا لیکن وہ آ گیا ہے, تو وہ جو افیکٹ چھوڑے گا کیونکہ وہ سب سے اوپر بیٹھا ہوا ہے, پالیسیز وہ بنا رہا ہے. تو مجھے لگتا ہے پرویز مشرف کے آنے کے بعد ایک سانس سوسائٹی نے تھوڑا لیا تھا, اور وہ میں نے ان کے جانے کے بعد میں نے پھر دیکھا کہ سانس تھوڑا سا گھٹ گیا. اب جو یہ پارٹیز ہیں, اور عمران خان کے آنے کے بعد وہ سانس بہت زیادہ گھٹ گیا. اب دیکھیں, اگر عمران خان کی پارٹی نہ ہو آج, اور یہ وہ بھی ذہن میں رکھیں کہ میرے علاوہ کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جو ماسز میں اتنا زیادہ ان ہو, اس طرح کا آرٹسٹ جو کہ گاؤں دیہاتوں میں بھی جس کی کیسٹس گئی ہوں. اب شاید اقرار الحسن نے بھی تھوڑا, اقرار تو آرٹسٹ نہیں ہے, آرٹسٹ تو نہیں, لیکن تھوڑا سا میڈیا سے تو ان کا ہے نا تعلق, اور انہوں نے اپنے فیم کو تو یوز کرنے کی کوشش کی ہے. وہ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں, لیکن اقرار کا اور میرے ساتھ موازنہ ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی ہے جیسے وہ ایک بندہ ہے جو, وہ کون آدمی ہے جو ایک اینکر ہے انڈیا کا جو بہت اونچا اونچا بولتا ہے, وہ کہتا ہے کہ عوام کو چاہیے سوال چاہیے جواب چاہیے, ہاں عوام کو جواب چاہیے. تو اگر آپ اس کا موازنہ جو ہے وہ آپ سنجے دت سے یا شاہ رخ خان سے کریں گے تو یہ زیادتی ہے. اور اگر اقرار کو یہ والی اپوزیشن ملے جو مجھے مل رہی ہے تو وہ آپ سوچ نہیں سکتے, کیونکہ میں ایک تھریٹ ہوں پی ڈی آئی کے لیے. عمران خان میرے ساتھ بیٹھ کے نا میرے سامنے سے فون کر کے, یار دیکھو یار یہ لڑکیاں مجھے میسج کر رہی ہیں, اور میں سوچتا تھا کہ یار اس آدمی کا کیا ایشو ہے کہ اگر کوئی لڑکیاں آپ کو میسج کر بھی رہی ہیں تو مجھے کیوں دکھا رہے ہیں آپ. اور میں بڑا حیران ہوتا تھا عمران خان کی ایسی حرکتوں پہ.
تو میرا تو ان کے ساتھ یہ تعلق بھی رہا ہوا ہے, تو اقرار کا تو نہیں رہا ہوا. تو میں ان کے لیے تھریٹ ہوں, ذکر نہیں کیا اس لیے کہ وہ ان کو پتہ ہے کہ جس دن وہ میرے بارے میں ذکر کریں گے میں تو ان کی جان کو آ جاؤں گا. دیکھیں آپ نے ایک جگہ یہ بھی کہا کہ جس دن وہ میری پارٹی کا نام لے لیں گے میری پارٹی کو ایک دم بوسٹ مل جائے گی. تو وہ آپ کا کیا خیال ہے, ایک سیکنڈ ذرا سوچ کے دیکھیں. مریم نواز شریف جن کو کوئی نہیں جانتا تھا اس ملک کے اندر, مجھے تو 26 سال سے لوگ جانتے ہیں, 26 سال سے. میرے گانے آج بھی لوگ, ابھی بھی بسنت جو گزری اس میں میرا گانا نمبر 1 تھا, 5 دن نمبر 1 پہ رہا ہے اونچیا میں جاجا والی. میں پھر بھی کانسرٹ نہیں کر رہا. لوگ مجھے کہتے ہیں 50 لاکھ مل رہا ہے, میں کہتا ہوں میں نے نہیں کرنا, میں نہیں کرتا. کوئی مجھے عدیل نے کہا, میرے مینیجر نے, کہ یار جواب بھی 1 کروڑ بھی مل سکتا ہے. میں نے کہا میں نے کرنا ہی نہیں, میں نے کانسرٹ نہیں کرنا. میں نے جب شادی کا شو نہیں کیا اپنے پورے کریئر میں جس میں میں نے 10 گنا زیادہ پیسے بنا, میں لالچی ہوئی نہیں. تو ابھی میں نے آپ کو بتایا میں ڈالے پہ آ گیا ہوں, اور ڈالے سے نیچے میں نہیں آ سکتا, کیونکہ میں ڈالے سے نیچے آؤں گا نا لوگ پتہ کیا کہیں گے, وہ کہیں گے یار بالکل آپ نے کچھ نہیں ہے کہا, یہ ضرور ہمارے پاس آ رہا ہے, یہ ہم سے کچھ چاہتا ہے, تو اس سے آپ نیچے نہیں آ سکتے. بلکہ میں لینڈ کروزر سے نیچے آیا ہوں. عمران خان کے پیچھے آپ ذرا اس کی چیک کریں گے, وہ جب وہ نکلتے تھے تو پیچھے کتنی گاڑیاں ہوتی تھیں. اسی طرح علی مین گنڈا پور کو آپ دیکھیں, اب یہ سہیل افریدی کو دیکھ لیں آپ, ان کے جو بیچارے چھوٹے چھوٹے, میں تو مریم نواز شریف کی بات کر رہا ہوں کہ مریم نواز شریف کو کوئی نہیں جانتا تھا اس ملک میں, مجھے جانتے تھے. تو مریم نواز شریف اگر عمران خان کو کہتی ہیں کچھ اسٹیج پہ کھڑے ہو گئے, تو وہ کیوں عمران خان کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ مریم کو یہ کچھ نہیں ہے, یہ کیا ایسی, وہ کس لیے کہتے ہیں؟ امپیکٹ ان کے جو لیتے ہیں فالوورز, یہ بات ہے نا, ان کے فالوورز یہ امپیکٹ لیتے ہیں کہ بیسکلی بانی پی ٹی آئی سب کے حواسوں پہ سوار ہیں. نہیں آپ کچھ آپ اینگل اور لے رہی ہیں, میں اینگل وہاں پہ آ رہا ہوں. آپ مجھے کہہ رہی ہیں, دیکھیں آپ نے مجھے کہا کہ آپ کے بارے میں وہ بات کیوں نہیں کرتے. میں آپ کو بتا رہا تھا وہ کیوں نہیں کرتے, میں وہ بتا رہا تھا. مریم نواز شریف کو تو نہیں نا انہوں نے میسج دکھائے, مجھے دکھائے ہیں نا. وہ میرے ساتھ جہاز میں ساتھ بیٹھے ہیں نا, وہ میرے ساتھ, وہ مجھے 4 دفعہ انہوں نے کہا ہے نا پی ٹی آئی میں آنے کے لیے, مجھے کہا ہے نا. ایک بار تو لیاقت بلوچ جو ہیں وہ گواہ ہیں, جو لیاقت بلوچ صاحب جو کہ جماعت اسلامی کے مطلب یوتھ کے سب سے بڑے آدمی ہیں, اور ویسے بھی جماعت اسلامی کے بہت بڑے آدمی ہیں, پتہ ہی ہوگا آپ کو. جی بالکل. تو ان کے سامنے کہا ہے مجھے کہ پارٹی میں آ جائیں. اگر ان سے پوچھا جائے تو وہ اس بات کو, کیونکہ ظاہر ہے کہ ارے آپ پوچھ لیں, انہوں نے تو ابھی ایک چینل پہ آ کے خود ہی بولنا شروع کر دیا کہ میرے سامنے جواد کو عمران خان نے کہا کہ میری پارٹی میں آؤ, تو اس نے کہا میں نے کوئی نہیں آنا. حالانکہ میں نے اس طرح نہیں کہا تھا, انہوں نے تو بلکہ اس طرح کہا, انہوں نے کہا کہ اس نے کہا میں نے نہیں آنا پارٹی میں. تو میں نے حالانکہ یہ کہا تھا کہ نہیں جی میں نہیں سمجھتا کہ مطلب اس وقت میں سیاست اس ٹائم پہ نہیں کرنا چاہ رہا, اور میں کرنا بھی نہیں چاہ رہا تھا. میں نے 2018 میں پارٹی بنائی ہے, 2013 کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں. احسن اقبال صاحب میرے گھر آئے تھے, مجھے نون لیگ کے لیے انہوں نے کہا تھا کہ اس میں آ جائیں, میرے گھر آ کے کہا تھا. لیکن جب یہ باتیں بول رہا ہوتا ہوں, یہ سب میرے فون پہ ہیں. عمران خان بھی میرے فون پہ ہیں, احسن اقبال صاحب بھی میرے فون پہ ہیں. ہاں بلاول بھٹو زرداری وغیرہ کے ساتھ میرا اس طرح کا تعلق نہیں ہے, لیکن ان کے قریبی لوگ جو ہیں میرے فون میں ہیں. تو اگر میں ایسی بات کسی کے بارے میں کرتا ہوں, اور ایک ایسا آدمی جس کو کروڑوں لوگ جانتے ہیں, تو کیا میرے پہ کیس نہیں کر سکتے؟ میں جو بتا رہا ہوں صحیح بتا رہا ہوں. نون لیگ سے آپ کا اختلاف کیا, آپ اس میں کیوں نہیں گئے؟ اس لیے کیونکہ نون لیگ تو سرمایہ داروں کی پارٹی ہے, اور میں ان کے سیاسی مخالف ہوں. میں تو آپ کو بتا رہا تھا کہ مریم نواز شریف فرض کریں عمران خان کو بڑا کچھ کہتی ہیں, تو عمران خان کے بارے میں بولتے ہیں مریم نواز بڑی ہو جاتی ہیں. وہ کیوں بولتے ہیں؟ وہ اس لیے بولتے ہیں کیونکہ اس وقت مریم نواز ان کے لیے تھریٹ ہیں, کیونکہ ان کو سارا ٹی وی چلا رہا ہے. وہ جہاں کھڑی ہو رہی ہیں ان کو ٹی وی پہ ٹکٹ چل رہے ہیں, ٹکٹ ان کی تصویر آ رہی ہے. اچھا عمران خان کو تھریٹ محسوس ہو رہا ہے. لگتا ہے کہ ان کی سوشل میڈیا کی جنگ کو ان کی سوشل میڈیا کی ٹیم نے بڑا اچھا ہینڈل کر لیا. یہ بھی ہے, اور ٹیلی ویژن دیکھیں, مجھے ٹیلی ویژن نہیں بلاتا, کیونکہ ٹیلی ویژن اسی نہیں بلاتا کہ زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ انہی پارٹیز کے نمائندے ہیں. آپ نے دیکھا ہی ہوگا جو یہ پارٹیز پاور میں ہیں, یہ پاور میں بیٹھی ہوئی ہیں. پاور میں ہونے کا مطلب آپ سمجھتی ہیں؟ پاور میں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ میں نے ایک فون کرنا ہے اور ساری پولیس, سارا کسٹم, سارا انکم ٹیکس, وہ سب جو ہے میرے سامنے ایسے ہیں. تو میں تو پاور میں نہیں ہوں, تو اس لیے چینل مجھے کیوں بلائیں گے؟ وہ کہیں گے یار ایک اور, ان سے تو پیسے ملتے ہیں ان کو صحافیوں کو, ان کے تو وہ اسپوکس پرسنز ہیں, وہ تو آپس میں لڑ کے اپنی یوٹیوب بھی چلاتے ہیں. وہ مجھے کیوں بلائیں گے؟ اور میں آگے ان سب کو برا بھلا کہوں گا تو اسے میں ہی بڑا ہوں گا, وہ تو چھوٹے ہو جائیں گے. آپ نے بہت شروع کے اندر ایک بات کی تھی جواد بھائی کہ آپ کا بالکل ایک سادہ سا ہے کہ کسی کو چھیڑو نہ اور اپنا چھیڑنے نہ دو, ایسے ہی تھی کہ مذہبی لحاظ سے نہیں, کسی کا مذہب جو ہے اس کو چھیڑو نا
اور اپنے مذہب کو چھوڑو نا. ٹھیک. اب اس میں جب ابھی پچھلے دنوں ہم پھر دیکھ رہے تھے کچھ ریلز میں آ رہا تھا کہ آپ نے جنید جمشید کے بارے میں بات کی تھی جو کہ اب اس دنیا میں نہیں ہے. آپ نے یہ بات کی کہ اچھا آپ کو نہیں لگتا کہ اس راستے پہ جا چکے تھے اور لیکن اس کے باوجود دنیا کو یہ پتہ تھا کہ اس راستے پہ لیکن اندر سے وہ کانسرٹس بھی کر رہے تھے اور وہ سب کچھ کر رہے تھے. وہ فائدے جو ان کو اس لحاظ میں یا جو وہ کلیم کر رہے تھے وہ ان کو نہیں اٹھانے چاہیے تھے. تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ ان کو دنیا سے جانے کے بعد اس چیز کو چھوڑ دینا چاہیے تھا آپ کو جب ایک بات گزر گئی اب اس کا کچھ کیا نہیں جا سکتا؟ انبیاء علیہ السلام کے علاوہ اور ان کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جتنے بھی تھے ان کے علاوہ میں کسی بھی انسان کے بارے میں یہ کوئی گمان نہیں رکھتا کہ وہ کسی اور سے نیک ہے، چاہے اس کی داڑھی ہو، چاہے وہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہو، چاہے وہ روزے رکھتا ہو. کوئی مجھے معلوم نہیں ہے اور آپ کو بھی معلوم نہیں ہے. میں اگر آپ کو آج کہوں گا کہ آپ یہ سند دیں مجھے کہ آپ خدا سے یہ وعدہ کر رہی ہیں کہ یہ آدمی ہر صورت میں جنتی ہے اور اگر میں غلط کہہ رہی ہوں تو خدا مجھے جہنم میں ڈالے، تو آپ کبھی نہیں کہیں گی کیونکہ آپ نہیں کہہ سکتی اور خدا بھی آپ کو اس بات کا اجر نہیں دے گا بلکہ آپ پھر غصہ ہوگا کہ تم میرے فیصلے کیسے کرنا شروع ہو گئے ہو یہاں پہ. لیکن اللہ تعالیٰ یہ بھی کہتا ہے کہ جب کوئی انسان میرے پاس آ گیا لوٹ آیا. کب کہا ہے خدا نے یہ؟ ایک منٹ آپ پھر سن لیں ٹھیک ہے پھر اس کے بعد آپ کے پاس بالکل پلیز. کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ جب کوئی انسان میرے پاس آ گیا ہے تو پھر اب یہ میرا اور اس کا معاملہ ہے. ٹھیک ہے اب ظاہر ہے وہ اب تو ہم اس کا وہ سفر ختم ہو گیا نا دنیا کے. تو آپ مان رہے ہیں کہ دنیا کا سفر ختم ہو گیا. اس میں سے کسی بھی چیز کے اوپر اب اس کا اختیار نہیں ہے کہ وہ اس کو ریکوریکٹ کر سکے یا اس میں سے کچھ چینج کر سکے. ٹھیک ہے اب وہ چلا گیا معاملہ بالکل اس رب کی بارگاہ میں. ٹھیک ہے اب اس کے بارے میں کچھ نہیں کیا جا سکتا، چینج تو نہیں ہو سکتا نا، جو ہو گیا وہ ہو گیا. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس کو ڈسکس کرنا ٹھیک ہے؟ سب سے زیادہ ضروری ہے. جو بھی سوسائٹی کے رول ماڈلز ہوتے ہیں، میں انقلابی آدمی ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ میں نے پہلے بھی آپ کو کہا تھا، میں ابھی بھی پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ہمارا معاشرہ ہے یہ کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا کیونکہ ہم منافقت کی غلاظت میں لتڑے ہوئے ہیں، منافقت کی، اور یہ ہمارے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے اس وقت. لوگوں کو یہ بتانا ضروری ہے کہ خدا کا اور انسان کا معاملہ ان کا اپنا ہے. لوگوں کے اوپر یہ مت ٹھونسا جائے کہ وہ چونکہ یہ کر رہے ہیں تو وہ غلط ہیں اور چونکہ میں نہیں کر رہا تو میں صحیح ہوں. جنید کا ایشو یہ نہیں ہے کہ وہ خدا نے اس کو بلا لیا تو اب خدا کا معاملہ ہے اور اس کا معاملہ ہے اور میں اس کے بارے میں بات نہ کروں. اگر میں یہ مان لوں تو پھر تو آپ کو پتہ ہے ہم نے جب سے ہم بیٹھے ہیں ہم نے بہت سے ایسے لوگوں کے بارے میں بات کی ہے جو دنیا میں نہیں ہیں. رومن بادشاہوں کے بارے میں بھی کی ہے ہم نے، بڑے بڑے فلاسفرز، بڑے بڑے انقلابی ان کے بارے میں بھی کی ہے. جو لوگ چلے گئے دنیا سے ان لوگوں کی ذاتی بات کرنا اس وقت جب کہ لوگ یہ کہہ رہے ہوں کہ اس نے جو اس نے کام کیا ہے وہ اچھا ہے اور جو اس نے کیا ہے وہی خدا کا رستہ ہے اور باقی جو لوگ کر رہے ہیں وہ خدا کا رستہ نہیں ہے. ایک ایسی قوم کو جو کہ سارا دن منافقت میں رہتی ہے، وہ میوزک سنتی ہے اور جب کہ سمجھتی ہے کہ وہ حرام ہے، وہ فلم دیکھتی ہے جب کہ سمجھتی ہے حرام ہے، وہ اپنی بچیوں کو جو ہے ایکٹنگ نہیں کرنے دیتی ہیں لیکن سارا دن بیٹھ کے دوسروں کی بچیوں کو ڈراموں میں دیکھتی ہیں. اگر ایسی قوم کو یہ بتایا جائے کہ دیکھیں جنید جمشید جو تھے، اب چونکہ یہ ایک مذہبی ملک ہے نا تو یہاں پہ آپ جب بات کرتے ہیں تو لوگ صرف مذہب سے اینگل سے اس کو دیکھتے ہیں. اگر یہ سیکولر ملک ہوتا نا تو یہ بات آرام سے لوگ سمجھ لیتے لیکن وہ اب نہیں سمجھیں گے کیونکہ ان کو یہ بتایا گیا ہے کہ نہیں ہر چیز کا جواب آپ نے یہاں سے لینا ہے. حالانکہ قرآن مجید جو ہے، قرآن شریف جو ہے، اس کے اندر جہاز بنانے کا طریقہ نہیں بتایا گیا. جہاز انجینئرنگ اور ٹیکنالوجی کا ایک شاہکار ہے جو ابھی ہی ہو سکتا تھا. اگر وہ رسول اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بن سکتا ہوتا تو وہ بنا لیتے نا. اس زمانے میں لوگ یہ نہیں بنا سکتے تھے کیونکہ جو جہاز ہوتا ہے اس کو بنانے کے لیے مشینری چاہیے ہوتی ہے. وہ مشینری بنانے کے لیے بھی کئی صدیوں کا سفر ہوتا ہے جو آپ نے کیا ہوتا ہے. تو اس لیے ہاں آپ کو پتہ ہے، تو اس لیے یہ بات کہنا کہ ہر چیز کا جواب آپ کو ادھر سے ملے گا. مذہب آپ کو تزکیہ نفس کے لیے ہے، خدا اور آپ کا جو معاملہ ہے اس کے لیے ہے، اور آپ کو سچ اور جھوٹ کی تمیز کے لیے ہے. مذہب اس لیے نہیں ہے کہ وہ آپ کو ڈاکٹری سکھائے. وہ ڈاکٹری ایک پیشہ ہے اور اس کے اندر ٹیکنیکل ڈیٹیلز ہیں اس کی. یہ جو کیمرہ پہ ابھی دوست کھڑے ہوئے ہیں میرے،
یہ ان کا جو کیمرہ ہے یہ جب تک یہ آپریٹ نہیں نہ کریں گے یہ آپریٹ نہیں ہوگا. ان کو کہیں نا کہ اس کو بند کر کے نا دعا مانگیں کہ یہ چل پڑے, یہ نہیں چلے گا. اور ابھی دیکھیں نا ہم شروع سے دونوں یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی لائٹ کی ہیٹ ہے, وہ نہیں مانے. ہاں جی وہ تو ٹھیک ہے, وہ نہیں مان رہے. ہم دونوں کے اس وقت حالات جو ہوئے ہیں لائٹ کی شدت سے, میں آپ کو صرف ہم اس کو برداشت کر رہے ہیں لیکن وہ نہیں مان رہے. لیکن میں آپ کو صرف ایک بات بتانا چاہتا ہوں. اگر کوئی مجھے یہ کہے ابھی آ کے کہ نہیں یہ جو کیمرہ ہے نا یہ اس لیے چل رہا ہے کیونکہ ایک یہاں پہ ایک صاحب ہیں بہت خدا کے برگزیدہ آدمی ہیں اور انہوں نے کیمرے کو اجازت دی ہوئی ہے کہ یہ چلے, تو لوگ تو اس طرح کی باتیں بھی کرتے ہیں. لوگ کچھ بھی کہتے ہیں ہمارے ملک میں, کچھ بھی. یہاں بھی ایسے ڈاکٹر ہیں جو کہ لوگوں کو کہتے ہیں بس اب یہ پڑھو تو کینسر ختم ہو جائے گا. آپ ڈاکٹر ہیں, آپ مجھے خود بتائیے کہ یہ ایسے لوگ بھی موجود ہیں. تو دیکھیں میں جب دوا, اور میں ان ڈاکٹرز میں سے ہوں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ اگر توکل کر رہے ہو تو اپنی سواری کو کھونٹے سے باندھنے کے بعد آپ نے توکل کرنا ہے. کھلا چھوڑ کے آپ نے اپنی اونٹنی یا سواریاں اس وقت جو گھوڑے آپ کے ہوتے تھے آپ نے کھلا چھوڑ کے یہ نہیں کہنا کہ اب اللہ سنبھال لے گا. میں ان ڈاکٹرز میں سے ہوں جو یہ مانتی ہے کہ ہاں آپ کی دوا کے ساتھ آپ کی دعا کا رول ہے, لیکن اٹس اے کمبینیشن. اکیلی دعا تو ڈیفینیٹلی وہ اللہ بھی نہیں کہہ رہا ہے نا کہ آپ صرف میرے سے دعا کرو. آپ کو تو یہ کہا گیا ہے کہ دنیا تمہارے لیے میں نے کھولی ہے, اس کو تسخیر کرو, اس کو دیکھو, اس میں ڈھونڈو. ٹھیک ہے, آپ کو علم والے کو لا علم سے بہت بہتر ہمیشہ قرار دیا گیا ہے. بالکل ٹھیک ہے کہ علم حاصل کرو اور مرتے دم تک کرو. تو ہم نے وہ لمیٹیشنز کر دی ہیں کہ جی 60 سال کے بعد کام کرنا ہے یا اتنی دیر کے بعد کام کرنا اور اتنی دیر کے بعد نہیں کرنا. ٹھیک ہے, لیکن ہمارا دین تو ایسا کچھ بھی نہیں کہتا کہ آپ کی کوئی لمٹ ہے علم حاصل کرنے کی. آپ کبھی بھی آخری آپ کا پاؤں قبر میں ہوں, آپ 100 سال کے ہوں, 150 سال کے ہوں, تو وہ آپ کو اس طرح کی کوئی پابندی نہیں. اور مجھے لگتا ہے آپ ساری زندگی سیکھتے بھی رہتے ہیں. شاید میں آج سے 10 سال پہلے جو جن چیزوں کو جس طرح سمجھتی تھی آج مجھے لگتا ہے کہ میری سوچ بدل گئی ہوئی ہے. آپ کو پلیسیبو ایفیکٹ کا پتہ ہے؟ بالکل پتہ ہے. اچھا, بہت استعمال ہوتا ہے ہاسپٹل کے ایمرجنسیز میں. اچھا جو دعا ہے نا, دعا یہ پلیسیبو ایفیکٹ کا معاملہ ہے. صرف کوئی ایسی دعا قبول نہیں ہو سکتی جو ناممکن ہو. دنیا میں کبھی ایسے نہیں ہوتا. مثال کے طور پہ دنیا کا کوئی بھی پیر بلا لیں, ابھی کوئی بھی انسان بلا لیں, لیکن وہ دعائیں جو اللہ نے اپنے پیغمبروں میں نے تو کہا نا کہ نہیں, لیکن آپ پیغمبروں کی بات نہ کریں. آپ نے کہا ناممکن نہیں ہو کوئی دعا کسی. انبیاء علیہ السلام کی بات نہ کریں نا. ٹھیک ہے, انبیاء علیہ السلام کو ہم بالکل جیسے ٹھیک ہے, آپ نے اچھا کیا میں نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی سائڈ پہ کیا. ٹھیک ہے, اور میں مذہبی جو باقی لوگوں کے جو مذہب ہیں, میں تو مسلمان ہوں نا, ان کے بھی اگر کچھ لوگوں نے کوئی معجزات ان کے خیال میں کیے ہیں میں اس کو بھی بات نہیں کرتا. میں بات کر رہا ہوں جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, جب یہ صبح اٹھتے ہیں, ہم چاروں اس کمرے میں 4 لوگ بیٹھے ہیں, ہم لوگ صبح اٹھتے ہیں تو ہم اٹھ کے ہر وہ کام کرتے ہیں جس سے ہماری روزی ہم کما سکتے ہیں, اور وہ سارے لاجیکل ہوتے ہیں. ہم یہ نہیں کرتے کہ ہم صبح اٹھتے ہی کھڑکی سے چھلانگ لگا دیتے ہیں نیچے کہ میں جلدی نیچے چلا جاؤں گا بجائے سیڑھیوں سے جاؤں, اور میں دعا مانگ کے چھلانگ مار لیتا ہوں اور دعا مجھے بچا لے گی. ایسا نہیں ہوتا. ہم لاجیکلی دیکھتے ہیں کہ کھڑکی سے چھلانگ ماریں گے تو ٹانگ ٹوٹ جائے گی, بہتر ہے کہ سیڑھیوں سے ہی جایا جائے. دنیا میں ہم جو بھی کام کرتے ہیں ہم لاجیکلی کرتے ہیں. جو بھی اپنے بچوں کو پالتے ہیں لاجیکلی پالتے ہیں. ہم یہ نہیں سوچتے کہ بچہ جو ہے اس کو سڑک پہ جانے دو, بھاگنے دو, ہم دعا مانگ لیتے ہیں گاڑی اس کو نہیں لگے گی. ہمیں پتہ ہے ایسی دعا قبول نہیں ہوتی. اگر گاڑی لگ گئی بچے کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے. ہم وہ تمام زندگی لاجیکلی گزارتے ہیں جو ہمارے سامنے ہوتی ہے. اب جو دعا ہے نا, پلیسیبو ایفیکٹ میں کیوں کہہ رہا ہوں, یہ کیوں ہوتا ہے. دیکھیں آپ اگر کبھی لگائیں گے نا چینل کوئی انڈین, تو وہاں پہ ایک بیٹھا ہوگا مالائیں پہن کے ایک بندہ, اور اس کے آگے لاکھوں لوگ ہوں گے. پاکستان میں ہزاروں ہوتے ہیں, وہاں لاکھوں ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہے وہاں پہ بھی ٹریڈ یونینز نے ایک بہت بڑا ٹریڈ یونینز کے اوپر اکٹھ کیا تھا. اس میں جو لوگ تھے نا وہ 1 کروڑ سے اوپر تھے. 1 کروڑ سے زیادہ لوگ اس میں شرکت کرنے کے لیے آئے تھے. پاکستان میں 2 لاکھ بھی نہیں آ سکتے, کیونکہ ملک کا تناسب دیکھیں نا, یہاں 25 کروڑ لوگ ہیں, وہاں 1 ارب 35 یا 40 کروڑ ہیں. ہم تو ایسے نام ہے نا, ہمیں تو چھوڑ دینا, ہم ایکسٹراڈنری لوگ ہیں. میں وہ کہنا کہ چاہ رہا ہوں, آپ کو پتہ ہے وہ بیٹھا ہوتا ہے ایسے,
اور وہ اپنی ان کو سنا رہا ہوتا ہے, رامائن بھی سناتا ہے اور بھی چیزیں سناتا ہے, اور لوگ ایسے ایسے گھر ہوتے ہیں سامنے بیٹھ کے, آپ نے دیکھا ہوگا. اور وہ لوگ آپ کو بتاتے ہیں کہ جب ہم ان کے سامنے اس طرح بیٹھتے ہیں تو ہماری ساری دعائیں قبول ہو جاتی ہیں. اسی طرح گرو رجنیش جو تھے, وہ ان کے پاس ونود کھنہ بھی جاتا تھا. ونود کھنہ بہت بڑا ایکٹر تھا. تو گرو رجنیش جو تھے نا, ان کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ وہ آپ کی دل کے اندر کے حالات اور اسپریچول, اور آنکھیں ان کی ایسی تھیں کہ آپ کے اندر اسکین کر لیتے تھے, اور وہ ان کے اندر بڑی اسپریچول پاورز تھیں. جبکہ جب ان کو پکڑا گیا تو پتہ چلا کہ وہاں تو وہ جو ہیرمز نہیں ہوتے, جو حرم ہوتے ہیں جیسے, ویسے وہ وہاں پہ ایک فری سیکس سوسائٹی بنائی ہوئی تھی, اور لڑکیاں اور لڑکے آپس میں وہ انجوائے کرتے تھے, اور وہ LSDs اور پتہ نہیں کیا کیا ڈرگس لیتے تھے, اور وہ سارا دن نم پڑے رہتے تھے. اور جس طرح چارلز مینسن اپنے طریقے سے کرتا تھا, جس نے وہ ایک جو شیرن ٹیٹ ہے اس کو مار دیا تھا, وہ اسی طرح LSD اور مختلف دوائی ڈرگس کے اثر میں ادھر گرو رجنیش کے ادھر جا کے لوگ سمجھتے تھے کہ ہم نا خدا کے قریب ہو گئے ہیں اور ہم روحانیت کے قریب ہو گئے ہیں. یہ ہر مذہب میں آپ کو ملے گا, ہر مذہب میں. سکھزم میں بھی ملے گا. میں نے بینگ اے ڈاکٹر ایک دو چیزیں وٹنس کی, اور کیونکہ میں خود ان کی وٹنس ہوں تو میں اس لیے بات کر رہی ہوں, میں کسی اور کی سنی ہوئی بات نہیں ہے. ہمارے سامنے ایک ایسے پیشنٹ تھے جو ہمارے حساب سے مطلب شاید ان کے کچھ گھنٹے ہی ہونے چاہیے تھے, اور یہ بات میں بتا رہی ہوں آپ کو تقریباً 11 سال پہلے کی. ٹھیک ہے, میڈیکلی ان کے بچنے کی کوئی وجہ سمجھ ہی نہیں آتی تھی. ٹھیک ہے, ابھی تک وہ ہیں. 2 وجہ ہیں اس کی. دیکھیں, پہلی وجہ یہ ہے کہ میڈیکل سائنس کو آپ کو بھی معلوم ہے کہ کلی طور پہ ابھی تک سمجھا نہیں جا سکا. ابھی تک سائنس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ امپیریکل ڈیٹا جس کا آپ کے پاس ہوتا ہے, جس چیز کو آپ ڈیمونسٹریٹ کر سکتے ہیں, ایکسپیریمنٹ کر کے بار بار ایک ہی رزلٹ لے سکتے ہیں, تو وہ پہلے تھیری بنتی ہے, پھر بعد میں سائنس بنتی ہے. لیکن he was not on any medicines. مجھے پتہ ہے, سب کچھ withdraw کر لیا گیا. میں وہی تو بتا رہا تھا آپ کو, میں ایگزیکٹلی یہی بتانا چاہ رہا تھا آپ کو. تو انسان جو ہوتا ہے نا, وہ چاہے وہ کسی بھی مذہب سے ہو نا, اس کے اندر ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں اس نے جب کسی چیز پہ فیتھ کر لینا ہے نا, فیتھ جیسے ہندو نے کر لینا ہے اس آدمی پہ وہ جو سامنے بیٹھا ہوا ہے, یا اس نے کوئی بھجن کے اوپر کر لینا ہے, یہاں پہ کسی نے کسی آیت پہ کر لینا ہے, کرسچن نے کسی ہم پہ کر لینا ہے. تمام دنیا میں ہندو ڈاکٹرز, سکھ ڈاکٹرز, یا آپ گوگل پہ جائیں نا, آپ دیکھ لیں گی, وہ سب آپ کو بتائیں گے کہ انہوں نے معجزے ہوتے دیکھے ہیں, حالانکہ وہ مسلمان نہیں ہیں سارے, وہ ڈفرینٹ ہے. وہ تو رب العالمین تو ہے. میں وہی تو بتانے لگا ہوں نا. تو وہ جو آپ کو سب سے زیادہ ملے گا نا, جس میں آپ کو یہ بتایا جائے گا کہ یہ دعا سے ہوا ہے, وہ آپ کو 2 چیزوں میں ملے گا. ایک بچہ ہونا یا نہ ہونا, اور دوسرا بیماری کا چلے جانا اور بیماری کا آ جانا. اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ اس بوٹل کو میں خالی کرتا ہوں اور اس کو میں ایسے بند کر دیتا ہوں, اس میں پانی بھر کے دکھائیں, دیکھیں میں کرتا ہوں, دیکھیں آپ کو میں جتنا مرضی ٹائم آپ چاہے لے لیں, جتنی مرضی دعائیں کر لیں, جتنے مرضی منتر پڑھ لیں, جتنے مرضی روحانی چیزیں کر لیں, اس کے اندر آپ پانی نہیں بھر سکتی. میرا چیلنج ہے آپ کو, ایسے نہیں بھر سکتی آپ, کوئی بھی نہیں بھر سکتا. میری گاڑی جو ہے وہ پیٹرول سے چلتی ہے یا ڈیزل سے چلتی ہے, وہ پانی سے نہیں چل سکتی. جو مرضی دعائیں میں اس کے جہاں پہ وہ ٹینک ہوتا ہے اس کے اندر منہ ڈال کے بھی اگر میں بہت اونچی آواز میں بھی کچھ پڑھوں گا نا تو گاڑی نہیں چلے گی. اگر ایک دفعہ یہ گاڑی چل گئی نا ایسے, تو اس طرح کی بہت سی گاڑیاں چلیں گی. پھر میں آپ کو بتانا ہی, وہ پچھلے یہ رمضان سے کچھ پہلے عرصے پہلے کی بات ہے, ایک بابا جی آئے تھے, انہوں نے میٹر پہ ایک پڑھنے والی دعا بتائی تھی. جھوٹ بول رہے تھے وہ کہ وہ آپ پڑھیں گے نا آپ کا بجلی کا بل کم آئے گا. ان کا اپنا میرا خیال ہے کافی آ گیا تھا. میں تو ایسے لوگوں کو نا ویسے ہی کہتا ہوں یار جاہلوں والی باتیں نہ کرو. تو میرے سے تو لوگ ویسے ہی بڑا بھاگتے ہیں اس طرح کی باتوں سے. لیکن میں آپ کو بتانا ہی چاہ رہا تھا کہ میں نے صرف یہ کہا تھا کہ دعائیں صرف وہی قبول ہوتی ہیں جو ہو سکتی ہیں, جو ممکن ہوتی ہیں. اور وہ خدا نے اپنی فورسز, اپنی نیچر, اس کے اندر وہ ساری چیزیں رکھی ہوئی ہیں جن سے اگر آپ غلط کام بھی کرنا چاہتے ہیں نا, غلط کام جیسے آپ قتل کرنا چاہتے ہیں, جیسے آپ چوری کرنا چاہتے ہیں, جیسے آپ ڈاکہ ڈالنا چاہتے ہیں اور وہ کامیاب ڈاکہ ڈالنا چاہتے ہیں, اور آپ اس کو پلان صحیح طریقے سے کرتے ہیں
اور آپ سائنٹیفکلی کرتے ہیں تو وہ ہو بھی جاتا ہے, وہ کر بھی لیتے ہیں آپ, کیونکہ خدا کی جو فطرت ہے, خدا کی جو قدرت ہے اور خدا کی جو فورسز ہیں جو اس نے چلائی ہوئی ہیں, وہ کوئی بھی استعمال کر سکتا ہے غلط اور صحیح طریقے سے. آپ نے ایک کنٹینیوٹی لاجیکل بس رکھنی ہے. اور مزے کی بات ہے کہ بہت سے لوگ ایسے دنیا میں ہیں, اور قصے کہانیوں میں بھی ہیں, منٹوں کو آپ پڑھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ لوگ جو غلط کام کرنے جا رہے ہوتے ہیں اور خدا سے دعا مانگتے ہیں کہ خدا تجھے تو پتہ ہے نا میرا, تجھے تو معلوم ہے کہ میری مجبوری کیا ہے, تو پلیز میں تیرے سے پہلی معافی کا درخواست گزار ہوں, لیکن میں نے یہ کرنا بڑا ضروری ہے, تو میں اس سے کچھ اور نہیں کر سکتا, بچے مر جائیں گے, بیوی کچھ بھی ہو جائے گا. تو وہ دعا مانگ کے جاتے ہیں غلط کام کرنے. اور یہ میں آپ کو وہ بات بتا رہا ہوں جو لوگ روز کرتے ہیں اس ملک میں, جھوٹ بولتے ہیں, دھوکہ دیتے ہیں. آپ جو مرضی کہہ لیں گے نا کسی کو جو مرضی کہہ لیں آپ کہ تمہیں خدا یہ کرے گا, ایسے ہوگا, یہ ہوگا, اس کو معلوم ہے کہ میں اس وقت نہیں یہ کروں گا نا تو پھر مروں گا, تو وہ کرے گا, وہ وہی کرے گا جو اس کو لگے گا, اور وہ دعا پہلے چاہے معافی مانگ لے گا چاہے بعد میں مانگ لے گا, لیکن وہ کرے گا ضرور. اور غریبوں کے اندر, محروموں کے اندر, مظلوموں کے اندر, بے بسوں کے اندر آپ کو سب سے زیادہ خدا کے ساتھ دھوکہ کرتے ہوئے وہ نظر آئیں گے. کیونکہ غریب لوگوں کا تو یہ حال ہوتا ہے کہ وہ تو یہاں پر بھی ان کو کچھ نہیں ملتا, اور پھر جب وہ اتنا جھوٹ بولتے ہیں, اتنے دھوکے دیتے ہیں, اتنی پریشانی ہوتی ہے, تو لوگ کہتے ہیں کہ انہیں تو جنت میں بھی نہیں جانا, تو نہ ان کو یہاں ملتا نہ وہاں ملتا. اگر ہم اس طرح دیکھنا شروع کر دیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں ختم کرتا ہوں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انسان کے اندر ایسی چیز ہے اس کے دماغ میں کہ جو چیز ممکن ہو سکتی ہے نا, جو پاسبلٹی ہے, وہ چاہے کسی بھی مذہب سے ہو, چاہے وہ کسی کی چیز پہ بھی فیتھ رکھتا ہو, چاہے وہ اپنے اوپر ہی فیتھ رکھتا ہو, چاہے وہ کسی اندیکھے خدا پہ فیتھ رکھتا ہو, چاہے وہ نیچر پہ فیتھ رکھتا ہو, اگر اس کی کنوکشن اتنی اسٹرانگ ہو گئی ہے نا, تو ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ تغیر ایسا ہو سیلز کے اندر, جو پلیسیبو افیکٹ میں آپ کو کہہ رہا تھا, اس کے اندر کوئی ایسی چیزیں رونما ہوں کہ وہ جو کھا رہا ہے دوائی یا جو بھی وہ علاج کروا رہا ہے اس کو وہ سپلیمنٹ کر دے, یا اس کو تھوڑا سا ہیلپ کر دے یا سپورٹ کر دے. اور کئی دفعہ یہ بھی ہو سکتا ہے, مجھے پتہ نہیں ہے اس لیے میں اس بارے میں نہیں کہنا چاہتا کچھ بھی, ہو سکتا ہے کہ وہ اتنا زیادہ افیکٹ ہو کہ اس سے آپ کی باڈی میں کوئی ریورسیبل چیز سٹارٹ ہو جائے, جو کہ آپ کو ریورسیبل لگتی ہو, لیکن وہ ہو جائے, بالکل ہو سکتا ہے, امکان ہے. آپ نے ایک وقت تک اپنے گلے میں تعویذ پہنا جس پہ آپ کے اپنے ہاتھ سے اللہ لکھا. ہاں جی, آپ کو اچھا آپ نے ریسرچ کی ہے اس پہ, اچھا. دیکھیں پھر وہ بری بات ہے نا کہ کتنے پڑھے لکھے انسان کے سامنے آپ بیٹھے ہوں اور پھر ایسے آپ بیٹھ جائے تو بری بات ہے. تو آپ کا بھی وہ پلیسیبو افیکٹ تھا یا وہ کیا وجہ تھی کہ آپ نے وہ پہنا اور پھر ظاہر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ وہ نہیں بھی تھا؟ نہیں, اصل میں میرا جو میں آپ کو بڑی ہنسی آئے گی اس بات میں سن کے کہ میں نے وہ جو پہنا تھا نا وہ مجھے اچھا بڑا لگتا تھا. اچھا, وہ مجھے نا میرا یعنی کوئی جوانی کے ٹائم پہ جو بچوں کو لڑکوں کو نہیں بس تو اچھا ایک اور مزے کی بات بتاتا ہوں. مجھے کسی نے کہا پہلے, میں نا میرے پاس اتنے پیسے تو نہیں ہوتے تھے, میرے والدین پروفیسر تھے, تو میری مدر کے پاس ہی زیور ہوتا تھا ان کا جو تھا, اور ان کے زیور کو تو نہیں میں کہہ سکتا تھا کہ میں نے چین بنوانی ہے. تو میں نے کبھی سونے کی چین مجھے بڑی اچھی لگتی تھی, تو میں نے سونے کی چین تو نہیں میرے پاس ہی, تو میں کیا کرتا تھا کہ وہ ایک ہوتی تھی پیتل کی چین, تو میں اس پہ سونے کا رنگ کروا لیتا تھا. تو وہ نا وہ پہنتا تھا, ایک نہیں, پھر میں نے 4 یا 5 پہننی شروع کر دی. ایک ٹائم آیا اور وہ لوگ کو بڑی اچھی لگتی تھی. میرا سنگرز کی پرسنالٹی میں ہاں, میں اس زمانے میں تھا بھی ذرا, میں وہ ویٹ ٹریننگ وغیرہ کرتا تھا, تو لوگ کہتے تھے یار یہ بڑا اچھا لگتا ہے اس میں. پھر مجھے ایک دن خیال آیا, میں نے کہا یار یہ نا میں بڑا شودہ لگتا ہوں گا, کیونکہ کیا میں نے چینیں پہنی ہوئی ہیں, کیا تو میں نے سوچا کہ یار یہ غلط میں کرتا ہوں, تو اس کو میں اتار دیتا ہوں. جب میں نے وہ اتارا تو میں نے سوچا کہ یار میں ایسے کیوں نہ کروں کہ میں اس کی جگہ نا کچھ اور پہن لیتا ہوں. میرا دل کرتا تھا کہ یار یہ خالی جگہ نہ رہے. آپ نے دیکھا ہوگا ابھی بھی میرا یہ بٹن جو ہے نا میں نہیں بند کرتا, کیونکہ مجھے نا عجیب سا وہ مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا سا نا یہ, ہاں, اور اس میں غلط بات بھی کوئی نہیں سمجھتا. دیکھیں نا, اگر میں تو کچھ بھی نہیں کرتا, شاہ رخ خان نے تو یہاں تک بٹن کھولے ہوتے ہیں, وہ ایسے ہی بیٹھا ہوتا. یہ بہت برا لگتا ہے بھائی, وہ ایسے کھول کے بالکل نہیں, میں وہ نہیں کر رہا, ہاں وہ بالکل مہذب نہیں لگتا. مطلب کم از کم وہی بات ہے کہ میرا اسکول آف تھاٹ ہے, لیکن میں نے کبھی یہ کام نہیں کیا, نہ میں نے کبھی شرٹ کے بغیر کوئی تصویریں کھنچوائی ہیں, میں نہیں کرتا. لیکن میں آپ کو بتا ہی رہا تھا
کہ وہ میں نے وہ پہن لیا. پہلے تو تعویذ ہی میں نے پہن لیا. اس کے اندر میں نے کہا کیا لکھوں, تو میں نے اللہ اکبر نا اس کے لکھ کے نا, تو میں نے اس کے اندر سلوا کے موچی سے, میرا ایک موچی دوست تھا, میں نے وہ دیکھا ہے. اچھا وہ میں نے وہ سلوا کے پہن لیا. تھوڑے عرصے کے بعد نا مجھے خاتون تھیں, وہ بڑی زبردست وہ تھیں, ان کا نام تھا ڈاکٹر خالدہ عثمانی, جی بالکل, کینسر اسپیشلسٹ تھی. بالکل بالکل. وہ ایک صاحب تھے, ان کا نام تھا, وہ امریکہ میں تھے, ان کا ارے کیا ہو گیا ایک دم مجھے کتنا نام بھول جاتے ہیں. وہ ان کے ہسبینڈ تھے, ان کی ڈیورس ہو گئی ہوئی تھی. تو وہ جو ڈاکٹر صاحب تھے انہوں نے مجھے کہا کہ ان کے پاس جب جائیں گے نا تو یار ان سے بھی مل لیجیے گا, ان کو میرا سلام دے دیجیے گا, اور وہ بڑی اچھی خاتون ہے, ہماری ڈیورس ہو گئی ہے. وہ امریکہ میں تھے, امریکن ہی ہو گئے ہوئے تھے. تو میں نے کہا ہاں جی, وہ میں پہلے بھی ملا ہوا ان سے, ہم ایک زمانے میں کانسرٹ کیا کرتے تھے, یہ لوگ آتے تھے اپنا ایک پورا واک کرتے تھے, واک کر کے یہاں جاتے تھے باغ جنا, نہیں سوری ریس کورس پارک, اور وہاں جا کے نا پھر کانسرٹ ہوتا تھا. میں جوپٹرز میں تھا تو ہم کانسرٹ بھی کرتے تھے ان کا, تو میں ان کو بڑا پرانا جانتا تھا. تو میں نے کہا یار انہوں نے ڈاکٹر صاحب نے کہہ دیا تو چلا جاتا ہوں. میں ادھر چلا گیا تو انہوں نے مجھے نہ دیکھا, تو انہوں نے مجھے کہا جواد وائی آر یو ویئرنگ دس. میں نے کہا میم آئی جسٹ لائک اٹ ویری مچ. انہوں نے کہا پلیز ڈونٹ ڈو اٹ, آئی ڈونٹ لائک دس, ڈزنٹ لک سویلائزڈ. میں نے کہا اچھا. تو میں نے نا سوچا کہ یار یہ عجیب سا معاملہ ہو گیا. تو میں واپس گیا تو میں نے وہ اتار دیا, تو وہ جو دھاگا تھا نا وہ اکیلا رہ گیا. تعویذ گیا, پھر وہ دھاگا کالا, آپ نے کبھی دیکھا ہوگا میں نے بہت زیادہ وہ پہنا ہوا ہے, صرف دھاگا ہے. لوگ پھر بھی مجھے کہتے تھے کہ یہ آپ نے دھاگا ضرور کسی بابے سے دیا, اور میں کہتا تھا. اور آپ کو سب سے عجیب بات بتاؤں نا, یہ میں آج آپ کو بتا دیتا ہوں, میں ویسے ایسی باتیں اسی نہیں کرتا کہ ہمارا معاشرہ عجیب ہی ہے تو پتہ نہیں کیا سوچے گا, باتیں کرے گا, اس میں میم بنا دیں. وہ تسمہ ہوتا تھا نا, تسمہ جو آپ پہنتے, ابھی بھی میں نے تسمہ والے شوز پہنے ہوئے, وہ تسمہ نیا میں لیتا تھا, ٹھیک ہے, اس کی وہ اینڈز کاٹتا تھا صحیح, اور اس کو پہنتا تھا گردن میں. میں ایک مڈل کلاس کے پروفیسرز کی اولاد تھا, ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے تھے کہ ہم کوئی بہت ہی فینسی قسم کی چیزیں کریں. خیال میں جس ٹائم پہ, اس ٹائم پہ لڑکے کچھ نہ کچھ ایسا کریں, کوئی ہیئر اسٹائل کسی کا عجیب ہوتا تھا, کسی کے تسموں کے ڈیزائن عجیب چل رہے ہوتے تو چلتا ہی تھا. تو وہ تو ایک میرے ذہن میں سوال, مجھے اچھا لگتا تھا. آپ کو پتا ہے ابھی بھی کوئی پتہ نہیں ہے, اب تو وہ فوت ہو گئی ہیں, خالدہ عثمانی صاحبہ نا فوت ہو گئی. تو یعنی آپ ان کے ڈر سے نہیں پہن رہے تھے, آپ شاید پہن لیں ابھی دوبارہ. نہیں ویسے ہی مجھے پتہ نہیں کیوں لگا, میں نے کہا یار یہ بڑی ڈیسنٹ سی بڑی عمر کی, 80 سال سے زیادہ عمر تھی ان کی, اور ان کے ہسبینڈ, میں اتنی ایک دم مجھے ان کا نام کیوں بھول گیا, کافی بڑے وہ انہوں نے ایک کتاب بھی لکھی تھی 3 Gs, گاڈ, گورنمنٹ اینڈ گلوب. تو وہ 3 Gs انہوں نے کتاب لکھی تھی, بڑے لرنڈ آدمی تھے. تو بہرحال وہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اب میرا دل کرتا ہے کبھی کبھی کہ اور تو کچھ نہیں تو کم از کم وہ دھاگا جو ہے نا میں دوبارہ کبھی کبھی پہنوں, مجھے اچھا لگتا ہے, وہ ابھی بھی میرا دل کرتا ہے. یہ ایک اور میں کچھ دیکھ رہی تھی واقعہ, جہاں پر پاکستان کے ایک مشہور اسٹرالجر ہیں, ان کی بھی ریلز آتی رہتی ہیں سوشل میڈیا پہ, ملک صادق صاحب, ان کا ایک تھا وہ کہ آپ کے نیبر تھے وہ, اور انہوں نے کسی ایک واقعے کو کوٹ کیا ہوا تھا جس کے اندر ان کی اور آپ کی غالباً لڑائی ہوئی تھی کسی جنریٹر کے معاملے پر. تو انہوں نے کہا کہ میں بات کرنے گیا, اور جواد احمد, میں خیر جو لفظ انہوں نے کہے تھے وہ میں نہیں کہتی, لیکن انہوں نے کہا کہ جی اس نے بات میری نہیں سنی اور مجھے کالر سے پکڑ لیا, اور پھر مطلب اس نے میں نے پھر اچھا میں نے نا اپنی زندگی میں, میرے سارے دوست بتائیں گے, میں تو پھر ٹی وی پہ بول رہا ہوں تو جھوٹ نہیں بول رہا, میں نے بہت مارا ہوا ہے لوگوں کو جوانی میں, بہت کٹا ہوا ہے لوگوں کو, اور میں یہ سے ڈرتا بھی نہیں تھا کہ مجھے چوٹ لگے گی نہیں لگے گی. میں تو مطلب اگر کوئی میرے ساتھ بدتمیزی کرتا تھا یا میرے کسی گھر والوں کے ساتھ یا فوش گالی مجھے نکالنا تو جو تھا نا وہ کسی کے لیے آپ یہ سمجھیں کہ اس کے لیے ایک موت تھی کہ یہ اب ہمیں چھوڑے گا نہیں. کیونکہ فوش گالی جو ہے نا میں نہ کسی کو نکالتا ہوں کبھی, کیونکہ دیکھیں نا ماں بہن گھر بیٹھی ہے, آپ اس کو گالی نکال رہے ہیں, اس سے زیادہ گندی بات اور کیا ہو سکتی ہے. ہمارا معاشرہ وہ ہے کہ مذاق میں یہ تو کہتا ہوں منافق معاشرہ ہے, ایک طرف مذہب کی سارا دن باتیں کرتے رہیں گے, کوئی بھی بات کریں گے نیچے وہ فوراً مذہبی باتیں شروع کر دیں گے.
لیکن ماں بہن کی گالی نکالتے ہیں. جیسے ہی کسی کو غصہ چڑھتا ہے نا, سب سے پہلے اس کی فطرت باہر آتی ہے, وہ کسی کو ماں بہن کی گالی نکالتا ہے. بھائی تم اس کے باپ کو نکال لو اگر تمہیں اتنے شوق ہے, ماں بہن کو کیوں نکال رہے ہو؟ تو میں نے تو بہت مارا ہوا لوگوں کو, تو مار کھائی بھی ہوئی ہے, مجھے وہ فرق نہیں پڑتا. تو اس لیے یہ صاحب مجھے تو نہیں پتا آپ کن کی بات کریں, کیونکہ مجھے تو وہ بندہ نہیں پتا تھا کیا کرتا ہے, کون کرتا ہے. ایک دفعہ اس طرح ہوا تھا کہ میں نے ایک آدمی کو بہت ٹھیک ٹھاک کٹا تھا. ابھی تو میں نے لیسکو کے لوگوں کو بھی جو آئے تھے میرا میٹر اتارنے, تو ان کو بھی یہی شکایت تھی کہ جی انہوں نے ہمیں بڑا مارا ہے. دیکھیں نا, میرا میٹر آپ اتارنے آئے ہیں, آپ میرا میٹر اتار کے لے جائیں گے میری اجازت کے بغیر اور اس کو ٹیمپر کریں گے اور بعد میں کہیں گے انہوں نے چوری کی ہے, تو میں کیا کروں گا آپ بتائیے. تو میں نے ان سے چھین لیا. میں آج بھی دوبارہ آئیں گے میں پھر چھین لوں گا, اور چاہے مجھے پھر میرے پہ کیس کریں, چاہے پھر مجھے عدالت جانا پڑے. ایشو یہ ہے کہ کیا کوئی انسان میرے ساتھ, اگر میں اس کو جواب دے سکوں, کئی دفعہ تو آپ جواب دے بھی نہیں سکتے نا. فرض کریں اگر مجھے آگے 100 پولیس والے پکڑ لیں تو میں 100 لوگوں کو کیا کہوں گا. اسی طرح میں وہ اگر ان کے لیسکو کے زیادہ لوگ ہوتے, ہمارے ساتھ بھی لوگ تھے, لڑائی ہو گئی, کسی کے ساتھ کوئی چوٹ بڑی نہیں لگی, لیکن ہم نے ان کو ٹھیک ٹھاک وہ کیا. اب وہ سارے جو تھے میں ان کو کہہ بھی رہا تھا, میں نے کہا تمہارا ایس ڈی او اور تمہارا جو ایکسین ہے نا, اس نے تمہیں مروایا, تم تو میرے دوست ہو سارے, تم سارے جتنے بھی ہو نا, تم میرے ڈیوٹی کرنے آئے, بلکہ تم تو سارے وہ ہو جو نہیں, وہ ایس ڈی او ایکسین بھی آئے ہوئے تھے نا, ان کو تو میں نے ٹھیک ٹھاک سنائی نا, ان کو تو میں نے چھوڑا نہیں نا, ان کو تو میں نے یہاں تک کہا کہ تم رشوت ہی ہو, سارے پیٹ تمہارے نکلے ہوئے, تم رشوتیں کھاتے ہو. ان کو میں نے کہا کہ یار تم میرے غریب لوگ ہو, میرے ساتھ میں بھی مڈل کلاس کا آدمی ہوں, میں نے تھوڑے بہت پیسے بنا لیے ہیں, لیکن تم میں پڑھے لکھے مڈل کلاس سے ہوں, تم شاید اتنا پڑھے لکھے نہیں ہو, لیکن ہاں ہم سارے انکم گروپ ہمارا ایک ہی ہے تقریباً, تھوڑا بہت فرق ہوتا ہے, کسی کوئی 2 لاکھ کماتا ہے, کوئی 1 لاکھ, کوئی 4 لاکھ, کوئی 10 لاکھ, لیکن کوئی کروڑ روپیہ روز نہیں کماتا ملک ریاض کی طرح ہم میں سے. تو اس لیے میں نے کہا کہ دیکھو آپ لوگوں کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے. تو ان کو بھی سمجھ آ گئی, وہ سائڈ پہ ہو گئے. میں بتا بھی رہا ہوں کہ جب کوئی زیادتی میرے ساتھ کرے گا, الٹی سیدھی حرکت کرے گا, فوج گالی نکالے گا, تو میں اس کو, اگر میرا بس چلتا ہے تو میں تو اس کو پوری طرح جواب دوں گا. انہوں نے کہا کہ بہت سادہ سا معاملہ تھا کہ ان کے گھر کا جنریٹر, کیونکہ اس وقت لائٹ بہت جایا کرتی تھی, مجھے تو واقعہ بھی نہیں یاد, منہ ہماری لیکن میں نے اس کو مارا بہت تھا. اب وہ مجھے نہیں پتا وہ کون آدمی تھا, اب یہ آدمی اگر کہہ رہا ہے تو یہی شاید ہو سکتا ہے, مجھے معلوم نہیں ہے. میں تو اس کو جانتا بھی, اس سادگی پہ کون نہ مر جائے خدا. ارے میں اس کو کیسے جان سکتا ہوں, میں نے مارا بھی ہے اس لیے کہ وہ کہہ رہے ہیں نا کہ میں تھا, میں تو اس کو نہیں جانتا نا, میں تو ایک نامور آدمی تھا, میں تو ایک نامور آدمی تھا نا. نہیں مجھے وہ واقعہ یاد ہے, مجھے نہیں پتا وہ کون تھا, میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں, مجھے کیا پتا وہ کون ہے, وہ اگر کسی کے ہاتھ دیکھتا ہے تو مجھے کیا پتا. دیکھیں ایک آدمی, آپ نے انہیں مارا تھا, وہ تو کہہ رہے ہیں انہوں نے آپ, وہ تو بیچارہ, اس بیچارے نے شراب پی ہوئی تھی, وہ جو بھی تھا, مجھے نہیں پتا وہ کون تھا. وہ شراب پی کے بدتمیزی کرنے کی کوشش کر رہا تھا میرے بھائی کے ساتھ, تو میں نے اس کو ٹھیک ٹھاک مارا تھا. اس نے ہاتھ جوڑے تھے, معافی مانگی, جیسے میں نے اس کو چھوڑ دیا تھا. اب آپ مجھے بھی دیکھ لیں اور اس کو بھی دیکھ لیں, آپ خود ہی چل جائے گا پتا آپ کو کہ کس نے کس کو مارا ہوگا. اور اگر اس کو اس طرح کی باتیں آج کر کے فیم مل رہا ہے میری وجہ سے, تو ملنے دیں, کیا فرق پڑتا ہے. صحیح. ہاں اچھا, میں ایک دن صبح اٹھی اور اس کے بعد سوشل میڈیا پہ جو بھرمار تھی, تو آنیسٹلی میری تھوڑی سی ہنسی نکل گئی. میں نے کہا یہ, اور اس وقت نا ایک, اب میرے ابو کو بہت شوق ہوتا تھا کہ ہمیں وہ اردو نا بڑے بٹھا کے پڑھایا کرتے تھے, تو محاوروں پہ ان کا بہت زور ہوتا تھا. تو مجھے اس وقت محاورہ ایک یاد آیا کہ لڑائی بھینسوں کی اور نقصان فصلوں کا, جو یہ معاملہ ہوا تھا اقرار بھائی کا, جو FIA والا. اب اس میں آپ کو نہیں لگتا, یا آپ کا اس کے بارے میں کیا رائے ہوگی, کہ آپ کا تو کوئی اس معاملے میں لینا دینا ہی نہیں تھا, آپ کا نام کیوں لیا گیا اور اس طرح سے کیوں لیا گیا؟ PTI کے لوگ کرتے ہیں, بڑے شرارتی لوگ ہیں یہ نہیں, لیکن اقرار بھائی تو اقرار بھائی نے تو اپنے منہ سے آپ کا نام لیا نا. نہیں, اقرار نے جو ہے نا اچھا ویسے آپ کے آنیسٹلی مجھے بتائیں, صبح اٹھ کے یہ نہیں تھا کہ یہ میں کیا کیا ہے, میرا کیا قصور ہے؟ جب میں نے اس کو دیکھیں, جب ریسرچ کی نا اس کے اوپر, میں نے تھوڑا سا ٹائم لگایا کہ کیا ہوا ہے, تب مجھے پوری بات کی سمجھ آ گئی. اور میں نہیں چاہتا کہ اقرار اس کی تردید کرے یا تصدیق کرے, نہ وہ کرے گا اور نہ اس کو کرنی چاہیے. ہوا یہ ہے کہ جب یہ اقرار آئے ہیں نا اس آدمی کے پاس, تو اس آدمی نے جو اصل جملہ کہا ہے نا, جو اقرار نے سب سے پہلے بول دیا تھا, وہ یہ کہا ہے, یہ بھی آپ نے سنا ہوگا, اس نے یہ کہا ہے کہ اقرار آگے ایک گالی بڑی سی, کوئی ان کی فیملی کی, مطلب عورت کے کسی نام سے,
جو کہ اقرار نے بول دی پہلے اور وہ سب کو پتہ بھی چل گیا. تو اقرار یہ کا حال بھی جواد احمد جیسا ہوگا, اس نے یہ جملہ کہا. تو اقرار کو غصہ چڑھا اس گالی پہ, لیکن میڈیا نے پورٹرے کیا کہ وہ لیکن وہ پوری بات میں پوری بات آپ کو بتا رہا ہوں, سوشل میڈیا کا بتا رہی ہوں نا, وہ میڈیا کو نہیں چلا, پی ٹی آئی کو چلا ہے. دیکھیں اس ملک میں جتنی بھی پروپیگیشن ہوتی ہے نا چیزوں کی, اس کے پیچھے پی ٹی آئی اگر اس کے خلاف ہے نا, اس آدمی کے, اگر وہ بندہ عمران خان کے خلاف ہے, اقرار کے ساتھ بھی اسی لیے ہوا ہے کیونکہ عمران خان کے خلاف بات کر رہا تھا. میں تو پہلے سے بڑے عرصے سے کر رہا ہوں, میں تو عمران خان کو اس ملک کا سب سے بڑا ناسور سمجھتا ہوں ہر لحاظ سے. اچھا جو یہ بندہ ہے کیا نام ہے, شاہد افریدی. اب شاہد افریدی کا کیا بیچارے کا, وہ تو سیاست میں بھی نہیں ہے. ایک دفعہ اس نے غلطی سے کہہ دیا کہ میاں شہباز شریف نے یہ کام اچھے کیے ہیں. جو گالیاں پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا نے شاہد افریدی کو اس کے بعد دیں, آج شاہد افریدی کا اگر کوئی ارادہ تھا بھی نا سیاست میں آنے کا تو وہ ختم ہو گیا. تو یعنی کہ مارے سے ترایا بہتر ہوتا ہے. جی انہوں نے کہا جو باقیوں نے ایکسپیرینس کرنا ہے وہ کر لیں, میں تو نکلا. اقرار الحسن جو ہے نا, اس نے پھر ایک بڑا انٹیلیجنٹ کام کیا اپنے لیے. اس کو کہا گیا کہ یار یہ آپ نے کیا کہہ دیا, یہ پی ٹی آئی والے بڑے گھٹیا لوگ ہیں, بڑے غلیظ سوشل میڈیا ان کا عمران خان نے بنایا خود اپنے ہاتھوں سے. تو انہوں نے اس گالی جو آپ نے بول دی ہے نا, اس کے ساتھ آپ کو جوڑ دینا ہے. اس کو سمجھ آ گئی. اس نے ایک تو وہ ڈیلیٹ شلیٹ کر دیا جو تھا, جو لکھا تھا اس نے, اور اس کے بعد اس نے اس کو بدل دیا. پہلے اس نے کہا تھا کہ اقرار گالی بڑی سی کا حال بھی جواد احمد جیسا ہوگا. اب اس نے کہا کہ اس نے کہا تھا کہ اقرار بھی جواد احمد کی طرح ذلیل ہوگا. اچھا اب اس نے وہ گالی جب نکالی ہے, اس سب میں میرا سوال یہ, آپ کا قصور کیا تھا؟ میرا قصور یہ ہے کہ میں عمران خان کی اصلیت لوگوں کو دکھاتا ہوں اور اس کا سوشل میڈیا جو ہے وہ میرے خلاف ہے. تو میں نے جنید کے بارے میں یہ بات نہیں کی کہ جنید غلط آدمی ہے یا برا آدمی ہے یا خدا کے نزدیک وہ برا آدمی ہے. میں نے ایسا کچھ نہیں کہا. میں نے صرف ایک بات کی ہے, میں نے یہ, اور میں اس پہ ابھی بھی سٹینڈ کرتا ہوں. اس کے 3 حصے ہیں, وہ آپ جس طرح مرضی سمجھیں. میں تو کسی بھی آدمی کے بارے میں بات کر سکتا ہوں اگر میری سیاست اور میری جو ہدایت لوگوں کو دے رہا ہوں سیاسی, اس کے اندر اس کا کوئی کوٹ کرنے سے مجھے فائدہ ہوتا ہے اور لوگوں تک پہنچتی ہے بات. اور منافقتیں اور کثافتیں اور جو تضادات ہیں سوسائٹی کے, وہ حل ہوتے ہیں اس سے, میں وہ کرتا ہوں. اور وہ رول ماڈلز جتنے آپ ہمارے بنے ہوئے ہیں, اگر آپ ان کو زیر بحث لائیں گے تو زیادہ جلدی لوگ بات سمجھیں گے. جنید نے کہا تھا جب انہوں نے چھوڑ دیا نا میوزک, تو جنید نے کہا کہ میں تو میوزک چھوڑ دیا اور شکر ہے کہ میں اس حرام کام سے میری جان چھوٹ گئی ہے. اس کے بعد کیا ہوا کہ 2000 میں آپ کو نا تصویر بھیجوں گا, وہ ابھی جس ٹور پہ جنید اور میں اکٹھے کھڑے ہوئے ہیں, ہمارے ساتھ ندیم صاحب کھڑے ہیں, وہ جو بہت بڑے ایکٹر ہیں پاکستان کے, وہ بھی اس ٹور میں تھے. معین اختر صاحب تھے, معین اختر صاحب تھے ہمارے ساتھ. آج آپ کو میں ایک اور واقعہ بتاتا ہوں اسی ٹور کا. جنید جمشید جو ہے نا, انہوں نے داڑھی کٹائی اور ان کو پیسوں کی ضرورت تھی. مجھے ادریس صاحب نے خود بتایا, مجھے معین صاحب نے بھی بتایا, معین اختر صاحب نے, انہوں نے ایک جگہ اس بات کا خود بھی اقرار کیا تھا کہ میرے سے ہوا تھا, اور اس وقت ظاہر ہے کہ میں ایک فائنینشیل اس سچویشن سے گزر رہا تھا کہ میرے اوپر ظاہر ہے میں نے وہ لیے ہوئے تھے, شاید آپ لوگوں کے ہوتے پہلے ایڈوانس ہوتی ہے پیمنٹ, کچھ ایڈوانس لیے ہوئے تھے میں نے, اور مجھے اس کو ظاہر ہے کہ مجھے کمٹمنٹس میرے پاس نہیں تھا سرمایہ کو میں واپس کر پاتا. دیکھیں ہر انسان جو ہے نا, اس نے نا کچھ تو بولنا ہی ہوتا ہے. انہوں نے بھی بولا ہوگا, ٹھیک ہے, انہوں نے جو کہا صحیح کہا ہوگا اپنی طرف سے, لیکن چونکہ میں نے ان کے ساتھ ٹور کیا ہوا ہے اس لیے مجھے اور بھی بہت سی باتوں کا پتہ ہے. مجھے ایسی باتوں کا بھی پتہ ہے کہ تبلیغی جماعت والے جو ہے نا, وہ پھر وہ سوچیں گے کہ یار یہ بندہ جو ہے نا ہماری پوری, کیونکہ میں تو ان کو کچھ نہیں کہہ رہا, میں تو ان کی بڑی عزت کرتا ہوں, لیکن وہ سمجھیں گے کہ یہ ایک ہمارے سمبل کو, وہ یہ نہیں سمجھتے کہ وہ پاکستان کے اندر ایک سنگر کے طور پہ مشہور ہوئے تھے, تبلیغ کی وجہ سے مشہور نہیں ہوئے تھے. اور اگر وہ سنگر نہ ہوتے تو تبلیغی جماعت ان کو دعوت بھی نہ دیتی.
مجھے جنید ایک دفعہ لے گئے تھے, مجھے جنید نے کہا یار جواد یار, میں باہر نکلا, مجھے میرے جو چوکیدار ہے اس نے کہا کہ یار وہ سر وہ جنید آئے ہیں وہ, لیکن انہوں نے داڑھی رکھی ہوئی ہے, جنید جمشید لگ رہے ہیں مجھے. تو وہ کہہ رہے ہیں وہ پارٹنر میرے وہ جواد کو بلائیں ذرا. تو گیٹ پہ کھڑا ہوا تھا, میں چلا گیا, میں نے کہا میں بڑا حیران ہوا. تو میں نے کہا اچھا جنید میں سے کافی سینئر ہے, آپ ذہن میں رکھیں کہ میں تو آیا ہوں 2000 میں میوزک کے اندر, جنید ہیں جنید تقریباً 87-88 سے ہیں, مطلب وہ میرے سے 13 سال سینئر ہیں میوزک کے اندر. لیکن چونکہ میں آپ کو پوری بات بتاتا ہوں, تو میں وہاں پہ گیا تو مجھے کہتا ہے یار وہ ادھر علیم ڈار ہیں ہمارے بہت بڑے امپائر ہیں, انہوں نے کہا یار ان کے گھر ہم بیٹھے ہیں, علیم ڈار بہت پیارے آدمی ہیں, میرا ان کے ساتھ بہت زیادہ پیار ہے اور وہ بڑے اچھے آدمی ہیں. تو وہ ان کے اندر تضادات بھی نہیں ہیں, اب اس کی بات ہے میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں کہ ان کے اندر نہیں ہے, وہ بھی تبلیغی جماعت کے ہیں. علیم ڈار صاحب کے گھر ہم چلے گئے, وہاں پہ تبلیغی بہت سے بڑے بڑے آئے ہوئے تھے, طارق جمیل نہیں تھے, تو وہاں ملے. پھر مجھے جنید نے کہا یار پارٹنر طارق جمیل صاحب آپ سے ملنا چاہ رہے ہیں. تو میں نے کہا یار وہ کیسے, تو میں تو لاہور میں ہوں. انہوں نے کہا جی میں آپ کو بتاؤں گا. ایک دن میں کانسرٹ کر رہا تھا پنجاب میں کہیں, تو مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے, یا تو وہاڑی تھا یا اس کے آس پاس کوئی علاقہ تھا, اور میں پاکستان ٹبیکو کے شوز کر رہا تھا. تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ آ جائیں ادھر, اور آ کے نا نہیں جنید آ گئے, پھر میرے کانسرٹ پہ آئے کہتے ہیں یار وہ میرے ساتھ چلو, یہ ساتھ برے والا ہے یا پتہ نہیں کیا جگہ ہے, تو وہاں پہ ہمارا اجتماع ہے, تو طارق جمیل صاحب آئے ہوئے ہیں. ہاں نہیں ڈرائیو نہیں, پنجاب کا علاقہ تھا وہ, میں وہاڑی میں تھا میرا خیال ہے. تو ادھر ہم چلے گئے اور طارق جمیل صاحب کے سامنے جنید نے مجھے بٹھا دیا, اور طارق جمیل صاحب نے مجھے دعوت دی ساری, اور یہ سارا کچھ کر کے اب میں نے تو میوزک کرنا تھا, اور طارق جمیل صاحب کے نزدیک میوزک جب آرام تھا, تو میں ان سے ملا, ان کو عزت دی, ان کے ساتھ انہوں نے مجھے عطر شطر بھی لگایا, میں واپس آ گیا. اس کے بعد میں ان سے کبھی نہیں ملا. تو یہاں تک بھی جنید کے ساتھ میرا یہ بھی رابطہ رہا ہے, بعد میں بھی جب یہ بالکل ہی چھوڑ گئے تھے. لیکن 2002 میں جب ہم امریکہ کا ٹور کر رہے تھے, اس وقت ایک عجیب واقعہ بھی ہوا تھا. ہم جا رہے تھے کوچ میں, اور میرے ساتھ جنید تھے, معین اختر صاحب نہیں تھے میرا خیال ہے اس وقت, یا تھے پیچھے کہیں بیٹھے ہوں گے کوچ میں, ندیم صاحب بھی تھے. تو ساتھ بیٹھے ہوئے تھے ارباز خان اور خوشبو, ان کی جو بیگم صاحبہ تھی, اور وہ بڑی اچھی ڈانسر ہیں, بڑی اچھی ایکٹرس بھی ہیں. تو یہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے. جنید نے خوشبو کو تبلیغ کرنی شروع کر دی. اب جنید ذہن میں رکھیں کہ داڑھی کٹا کے اور کانسرٹس کر رہے ہیں, اور اسی طرح لڑکے لڑکیاں ناچ رہے ہیں, لڑکے لڑکیاں خوش ہیں, جنید پیسے کما رہے ہیں, اور 15 یا 16 شوز انہوں نے کیے تھے, اور کافی زیادہ پیسے انہوں نے وہاں سے کمائے تھے. واپس آ کے پھر انہوں نے جو بھی کیا, اس کے بعد پھر دوبارہ داڑھی رکھ لی. لیکن اس وقت انہوں نے اس کو کی تبلیغ, اور مجھے اچھی طرح یاد ہے خوشبو نے ان کو کہا کہ جنید صاحب آپ نا مجھ سے اس طرح کی باتیں نہ کریں, آپ اپنا کام کریں جو آپ کر رہے ہیں, میرے ساتھ اس طرح کی گفتگو نہ کریں, یہ میرا کام ہے اور میں اس کو اون کرتی ہوں. اب میں نے اپنا سر اس طرح کر کے باہر دیکھنا شروع کر دیا. تو یہ واقعہ بھی اسی ٹور کا ہے. لیکن اچھا, اس کے بعد انہوں نے جب میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ وہ گانے گا رہا تھا, نہیں وہ اور وہ ساتھ تبلیغ کر رہا ہے. ایک کانسرٹ ہو گیا, اس کے بعد کبھی آپ کے مطلب نظر سے ایسا کوئی اور واقعہ گزرا کہ دوبارہ جب انہوں نے آپ نے کہا واپس آئے اور داڑھی رکھ لی؟ میں آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں, اس کے بعد دوبارہ کبھی آپ نے دیکھا؟ میں آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ جنید کو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا کہ یہ حرام کام ہے. دیکھیں یہ میرا کام ہے, یہ میں کام کرتا رہا ہوں, اور ابھی بھی میرے بہت سے دوست کرتے ہیں. یہ ابراء الحق منافق بھی جو وہ بھی کرتا ہے ابھی. اس کو کہے نا ذرا جنید کے بارے میں بات کرے, اس کو غیرت نہیں آتی کہ جو بھی حدیقہ کیا نہیں, اس کو غیرت نہیں آتی کیا یہ جو ماہرہ خان یا جو بھی جتنے بھی پاکستان کے ایکٹرز ہیں, سنگرز ہیں, ماڈلز ہیں, ڈانسرز ہیں, جو بھی ہیں, ان کو غیرت نہیں آتی کہ ایک آدمی کے ساتھ ابھی بھی دوستی کا دم بھر رہے ہیں جو یہ کہہ کے آپ حرام کام کرتے ہیں. آپ سمجھ رہی ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ وہ میرے کام کو حرام کہہ رہا ہے, تو میں کیوں اس کی تعریف کروں اس بات پہ؟ ہاں میں نے کہا تھا کہ وہ طبیعتاً ایک اچھا آدمی تھا, لیکن جب اس نے یہ کہا تو میں بتاؤں گا کہ یہ اس نے خود کیا کیا تھا. اس نے یہ کیا تھا کہ یہ داڑھی کٹائی تھی
اور وہاں جا کے پیسے کے بنائے تھے, واپس آ کے پھر رکھ لی تھی, ادھر جا کے لوگوں کے ساتھ ان کو کہہ رہا تھا کہ ہاتھ اوپر اور ڈانس کر رہی ہیں لڑکیاں, اور پھر اس کے علاوہ جو کچھ وہ کر رہا تھا وہ میں نہیں بتانا چاہتا, اور وہ سب کو پتہ ہے, جتنے بھی لوگ گئے ہوئے تھے سب کو پتہ ہے. اور خوشبو کے ساتھ وہ تبلیغ کر رہا تھا. مطلب دیکھیں, میرا خیال ہے جنید ایک نہایت کنفیوز آدمی تھا, وہ آخر تک رہا ہے. اس نے بعد میں بھی کئی دفعہ گانا اس کا دل کرتا تھا وہ گا لیتا تھا. حالانکہ اگر آپ موسیقی کو حرام سمجھتے ہیں تو پھر آپ بالکل کمپلیٹلی چھوڑیں, اور آپ کو کسی صورت میں حق نہیں ہے کہ آپ موسیقی سے بنایا ہوا نام اپنے کپڑوں کے کاروبار میں لگائیں. آپ کو یہ خیال ہونا چاہیے کہ جہاں سے آپ نے یہ نام بنایا ہے وہ کام حرام ہے. آپ کی جو بھی دکان کا نام ہے آپ اس کا نام کچھ بھی رکھ لیں, لیکن آپ اپنا نام نہ یوز کریں, کیونکہ آپ موسیقی سے بنے ہوئے آدمی ہیں. اور جب بھی آپ کی دکان پہ کوئی جائے گا اس کے ذہن میں موسیقی آئے گی, اور آپ کو پھر اس کا حرام کام کا نقصان ہوگا. آپ تو سمجھتے ہیں, میں تو نہیں سمجھتا, آپ سمجھتے ہیں موسیقی حرام ہے. یہ ہمارے معاشرے کا تضاد ہے جو میں نے بتایا تھا. یہ بالکل جنید کے خلاف نہیں تھا, یہ بالکل جنید کی برائی کرنے کے لیے نہیں تھا, یہ بالکل ایسا معاملہ نہیں تھا کہ میں جنید کو بے عزت کرنا چاہتا تھا. میں تو جتنا عمران خان کو بے عزت کرتا ہوں, جنید کے بارے میں تو میں نے اس کے 1,00,000 گنا کم بھی بات نہیں کی. عمران خان سے بڑا منافق, مذہب فروش منافق پاکستان میں کبھی پیدا نہیں ہوا آج تک. لیکن جنید کے بارے میں بات صرف اس لیے کی تھی کیونکہ اس ملک میں یہ بات ختم ہو. اور اگر آپ کو بتاؤں, اگر ایک سیکولر ملک ہوتا نا آج, تو کبھی کوئی یہ بات نہ کرتا بار بار کہ اس نے میوزک چھوڑ دیا اس لیے نیک ہے, اور یہ میوزک کر رہا ہے اس لیے یہ بد ہے. کبھی کوئی نہ بات کرتا. یہ صرف مذہبی معاشروں میں ہوتا ہے, اور جب تک اس طرح کی مذہبی معاشرے رہیں گے دنیا میں, اور مذہبی ریاستیں رہیں گی, مذہبی ریاستیں, معاشرے نہیں, مذہبی ریاستیں, تو یہ تضادات ختم بھی نہیں ہوں گے. لوگ منافقت میں بھی رہیں گے, اور یہاں پہ لوگوں کو مذہب کے نام پہ ڈرایا بھی جائے گا, لوگوں کو مذہب کے نام پہ, اتنی خوبصورت چیز کے نام پہ جو کہ خدا کا اور آپ کا تعلق ہے, اور آپ کو باقاعدہ لان تان بھی کی جائے گی. اور آپ اس کے اوپر کئی دفعہ گستاخی کا الزام لگا کے, جیسے جنہیں محمد علی مرزا کے ساتھ ہوا, آپ پہ وہ 295C لگا کے آپ کو وہ یہ بھی چاہیں گے کہ اس کو عمر قید دلوا دیں, یا اس کو کوئی بہت بڑی توہین کا الزام لگا دیں. یہ اس ملک میں نہیں ختم ہوگا جب تک یہ ملک یہ فیصلہ نہیں کرتا کہ اس نے ترقی یافتہ بننا ہے کہ نہیں. اور میں نے آپ کو بتایا ہے, میں تو لاجیکلی بتا رہا ہوں, دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں ہے, امریکہ, کینیڈا, آسٹریلیا, نیوزی لینڈ, جاپان, رشیا, چائنا, ٹرکی, یورپ میں فرانس, جرمنی, انگلینڈ, پھر اسکینڈینیویا میں ناروے, ڈینمارک, سویڈن, فن لینڈ, پھر آپ چلے جائیں ادھر میکسیکو. جتنے بھی دنیا میں ملک ہیں ترقی یافتہ ملک جو ہیں, کوئی بھی ملک جو ایسا نہیں ہے جو مذہبی ملک ہو, سب سیکولر ہیں. تو یہ آپ کو خود ڈیسائیڈ کرنا ہے, یہ میں نے تو نہیں کرنا. جواد بھائی, تھوڑا سا اب ہم, کیونکہ آپ کا وہ پہلو شاید لوگوں کے سامنے آیا نہیں ہوا, ہر انسان کے اندر ایک بچہ بھی ہوتا ہے, اور ایک اس کا وہ کچھ ایسے زندگی کے لمحے ہوتے ہیں جہاں وہ ٹوٹتا بھی ہے, جہاں وہ روتا بھی ہے, جہاں وہ کمزور بھی پڑتا ہے. اور اکثر تقریباً میرے خیال میں جن کے پاس مائیں ہوتی ہیں, تقریباً 95-98% بچے پناہ ماں کی گود میں ہی لیتے ہیں. آپ کا ایسا تعلق اپنی والدہ کے ساتھ رہا؟ آپ کمزور ہوئے کبھی؟ دیکھیے, رویا تو ویسے میں زندگی میں کافی دفعہ ہوں, مطلب 4-5 دفعہ تو ڈیفینیٹلی رویا ہوں گا, اور ان میں سے میرا خیال ہے کہ 3 دفعہ جو ہے میں اپنی مدر کی ڈیتھ کے بعد رویا ہوں, اور 1 دفعہ جب میرے فادر کی ابھی ڈیتھ ہوئی ہے تو اس کے بعد 1 دفعہ میری آنکھوں میں آنسو آئے ہیں. لیکن مدر کے دفعہ تو میں 1 دفعہ تو میں دھاڑے مار کے رویا تھا. جب میں چائنا میں تھا, میری مدر کی چائنا میں ڈیتھ ہوئی تھی, ان کا لیور ٹرانسپلانٹ ہونا تھا, وہ ہو بھی گیا لیکن وہ ان کی باڈی نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا, تو وہ 10 دن کے بعد ان کی ڈیتھ ہوگی وہاں پہ. اور ہم ساری فیملی ہماری وہاں تھی, ٹوٹل لوگ ہم وہاں گئے تھے, اور وہ مطلب شی کوڈ ناٹ سروائیو, تو وی ہیڈ ٹو کم بیک ود ہر کافن. آئی واز دا ون ہو براٹ ہر بیک, کیونکہ میں پلین میں تھا اکیلا, یہ سب واپس چلے گئے انتظامات کرنے, سب چلے گئے,
تو میں اکیلا رہ گیا. تو آئی واز دا ایلڈسٹ سن, تو دس رسپانسبلٹی واز گیون ٹو می. تو آئی براٹ ہر باڈی بیک. تو میں نے اس وقت, جب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب میں اکیلا تھا تو وہ چھوٹا سا ہوٹل تھا جہاں میں ٹھہرا ہوا تھا, تو وہاں پہ میں ایسے بیٹھا ہوا تھا, تو میں زمین پہ جا کے لیٹ گیا اور آئی اسٹارٹیڈ کرائنگ ایٹ دا لاؤڈسٹ آف مائی وائس, جو آج تک اس کے بعد میں نے کبھی نہیں سنا اپنے آپ کو. مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی میں رو ہی رہا تھا, کیونکہ دیر واز نو بڈی اراؤنڈ می اینڈ آئی ڈid not want to cry in front of anybody. تو آئی ایم بلڈ لائک دیٹ. تو میں نے, حالانکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مرد کو رونا چاہیے, مرد بھی آخر کا انسان ہی ہوتا ہے, لیکن ہوتا ہے نا ہمیں ٹریننگ دی جاتی ہے اس طرح, یہ نہیں کرتے وہ نہیں کرتے. تو وہ میں رویا. اس کے بعد میں نے ایک دن میں آیا اپنے گھر میں, تو میں نے آ کے, میری مدر صبح صبح فجر کی نماز پڑھتی تھی اور میرے فادر جو تھے وہ ان کے لیے چائے بناتی تھی اور پھر دونوں چائے پیتے تھے. تو اس ٹائم پہ جب میں شو کر کے آتا تھا تو کئی دفعہ میں گجرانوالا سے یا کسی ایسے اکاڑا سے یا کسی قریبی شہر سے رات کو 2-3 بجے شو کر کے ہم واپس پہنچتے تھے تو فجر کا ٹائم ہوتا تھا. تو میں اندر انٹر ہوتا تھا, میں بچہ بھی ہوتی تھی اور میں کھانا بھی ٹھنڈا کھاتا تھا. میں امی کو نہیں جگاتا تھا, اس زمانے میں ہمارے پاس مائکرو ویو اوون نہیں تھا, تو میں چولہے پہ تو گرم کر نہیں سکتا تھا اس ٹائم پہ. مجھے کئی دفعہ بھوک لگی ہوتی تھی تو میں کیا کرتا تھا, فریج سے نکالتا تھا اور کھا کے بس سو جاتا تھا. میری شادی بھی نہیں ہوئی تھی اس زمانے میں. تو مدر جو تھی میری, وہ چونکہ وہ بناتی تھی تو کئی دفعہ میرا ان سے ٹاکرا ہو جاتا تھا کہ امی وہ, میں ان کو پکڑ لیتا تھا. وہ کہتی تھی اب آئے ہو, اچھا چلو جا کے سو جاؤ, کچھ کھانا ہے, یہ وہ ہو رہا ہے. ایک دن میں آیا اسی طرح ان کی ڈیتھ کے بعد, اور میں نے دروازہ کھولا اور وہ فجر کا ٹائم تھا, تو میں نے سیدھا کچن میں گیا کہ امی اٹھی ہوں گی اور وہ چائے بنا رہی ہوں گی اور میں ان سے مل لوں گا. تو جب میں کچن میں گیا تو وہ نہیں تھی. میں نے سوچا شاید کمرے میں ہوں گی. میں نے وہ دروازہ کھولا. دوسرا جو میں آگے گیا, میرے فادر کا دروازہ آدھا کھلا آدھا بند تھا, وہ پورا دروازہ نہیں بند کرتے تھے, تو وہ ہلکا سا کھلا ہوا تھا. تو جب میں ان کے بالکل سامنے پہنچا ہوں نا ان کے دروازے کے, تو مجھے یاد آیا کہ میری مدر ایکچولی از نو مور ان دس ورلڈ. تو وہ مجھے اس دن میں بڑا رویا تھا میں, اور یہ کافی عرصے کی بات ہے. کئی دفعہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کی میموری ایک دم لوز ہو جاتی ہے, آپ کو یاد ہی نہیں رہتا کہ آپ کس زون میں ہیں اس وقت. تو اسی طرح لائف گزر گئی ہے. رونا نہ ہی پڑے اچھی بات ہے, لیکن والدہ کے لیے تو دل اداس ہوتا ہے تو جاتے ہیں والدہ کی قبر پہ یا دعا. قبر پہ میں اتنا نہیں جاتا. میرے والدین کی قبر ایک ہی جگہ ہے, ہمارے گھر جو ہے نا اس کے بالکل پیچھے ہمارا جہاں ان کی تدفین ہم نے کی ہے, چھوٹا سا قبرستان ہے. میں سامنے جب گزرتا ہوں تو میں کئی دفعہ خیال آتا ہے ان کا, اور عید پہ جا کے ہم قبر پہ جاتے ہیں, پھر ان کا برتھ ڈے جب ہوتا ہے اس وقت چلے جاتے ہیں, لیکن میں بہت زیادہ نہیں جاتا. مجھے لگتا ہے کہ قبروں پہ بہت زیادہ بھی نہیں جانا چاہیے, چاہے وہ کسی بھی اس کی ہو. ویسے بھی ہم ان کو, میری مدر کی ڈیتھ کو تو ہو گیا ہے 18 سال ہو گئے ہیں. شی ڈائیڈ ان 2008 7 فیبرری 2008. میرے فادر جو ہیں وہ ان کی بھی ڈیتھ ہوئی ہے 2023 میں نومبر 11. تو میں آپ کو, بلکہ آپ نے مجھے کہا تھا کہ آپ نے کبھی کوئی ماں کے بارے میں گانا بنایا. ایکچولی میں نے وسیع شاہ جو ہے نا ان کا ایک کلام تھا, وہ میں نے ایک دفعہ گایا تھا. وہ تھا کہ وہ شاید میں نہیں گایا, انہوں نے میرے سے گوایا تھا. تو وہ اس کے جو بول تھے نا وہ مجھے تھوڑے سے بھول گئے ہیں, لیکن تجھ سے ہے کر کے وہ تھا کہ میری ماں میرا سارا مقام تجھ سے ہے, یہ عزت یہ نام تجھ سے ہے, میری ماں میرا تارا سارا مقام تجھ سے. ایک تو میں نے وہ گایا تھا. لیکن میں ایک گانا ایسا ہے جو میں نے گایا نہیں آج تک, وہ سونو نگم نے گایا تھا. وہ میرے جو پروڈیوسر تھے ڈاکٹر محمد اللہ خان, انہوں نے لکھا تھا. انہوں نے پھر مجھے کہا یار آپ بھی پاکستان میں گا دو. میری کبھی ہمت نہیں پڑی, لیکن آج میں سوچ رہا ہوں کہ میں جا کے نا وہ گا دوں گا. لیکن ابھی تھوڑا سا ہاں میں وہ آپ کے لیے گا دیتا ہوں. وہ سونو نگم نے گایا ہوا ہے, اور وہ چونکہ ڈاکٹر محمد اللہ خان کے پاس رائٹس تھے, انہوں نے ورثہ بنائی تھی میرے ساتھ, ہم پروڈیوسر تھے اس کے, جس میں وہ گانا نہیں تھا راحت کا میں تمہیں سمجھاواں کی, اس فلم کی بات کر رہا ہوں. تو وہ گانا جو ہے یہ ڈاکٹر محمد اللہ خان نے لکھا ہوا ہے, یہ آنکولوجسٹ ہیں امریکہ میں. تو
تو میں یہ آپ کو سناتا ہوں, یہ بڑا اچھا لکھا ہوا انہوں نے. کس کس نوں میں دکھ سناواں, کنوں لباں کتھے جاواں, ٹر جاون جے یارو ماواں, رٹھیا لگے پھر پرچھاواں, میں چلا کس پیار پگاواں, کس کس نوں میں دکھ سناواں, کنوں لباں کتھے جاواں. ماواں والے لین دعاواں, ماں دے باجوں میں کرلاواں, ماواں یارو ٹھنڈیاں چھاواں, جگ جگ جیون سب دیاں ماواں, میں چلا کس پیار پگاواں, کس کس نوں میں دکھ سناواں, کنوں لباں کتھے جاواں. اتھرو رو کے درد لکویا, اج پھر تیرا پتر رویا, کی دساں میں کی ہویا, میں تاں جیندے جی ہاں مویا, میں چلا کس پیار پگاواں, کس کس نوں میں دکھ سناواں, کنوں لباں کتھے جاواں, ٹر جاون جے یارو ماواں, رٹھیا لگے پھر پرچھاواں, میں چلا کس پیار پگاواں, کس کس نوں میں دکھ سناواں, کنوں لباں کتھے جاواں. میں آپ کو ایک بڑی عجیب بات بتاؤں, میں نے بھی شاید یہ بھی کبھی کسی کو بات نہیں بتائی, کہ جب یہ گانا میں نے, مجھے ڈاکٹر محمد اللہ خان نے کہا کہ یار یہ آپ بھی گا دو پاکستان میں, میں نے کہا اچھا میں ڈاکٹر صاحب گا دوں گا. تو میری مدر اس وقت حیات تھی, مائی مدر واز alive اینڈ شی واز a very healthy woman at that time, تو in good health. تو ان کا ہیپیٹائٹس سی ہو گیا, پھر اس کے بعد ان کا لیور ایسے تھا, اسٹارٹیڈ گریجولی فیلنگ. تو انہوں نے مجھے, ڈاکٹر محمد اللہ نے کہا, میں نے کہا یار میری مدر زندہ ہے, میں یہ کیوں گا دوں. تو میں نے اس لیے نہیں گایا ایکچولی, اور میں نے کہا میں کیوں گاؤں. تو سونو نگم نے گا دیا, بس ٹھیک ہے ختم ہوگی بات. تو وہ میرے پاس ابھی بھی اس کا سارے وہ پڑے ہوئے ہیں. میں اب سوچ رہا ہوں, آج میں نے فیصلہ کیا کہ میں یہ گا دوں گا جا کے. میرے پاس سارے ٹریکس پڑے ہوئے ہیں, ڈاکٹر محمد اللہ خان نے مجھے اس کی CDs دی تھی, انڈیا میں وہ ریکارڈ ہوا تھا. تو میری مدر وین شی واز آن اے ڈائنگ بیڈ یا ڈیتھ بیڈ, تو میری مدر مجھے کہتی ہیں کہ میں ان کے سامنے کھڑا تھا, تو مجھے کہتی ہیں, پتہ نہیں ان کو ایک دم کیا ہوا, مجھے کہتی ہیں وہ گانا جو ڈاکٹر محمد اللہ خان والا ہے. میں نے کہا جی. ان سے بہت بولا بھی نہیں جا رہا تھا. وی ہیڈ ٹو کیری ٹو چائنا ایٹ دیٹ ٹائم. ان کو ہم نے فاطمہ میموریل ہاسپٹل میں رات رکھنا تھا, ان کو اسٹیبلائز کرنا تھا تاکہ وہ ٹریول کر سکیں چائنا اگلے دن, اور چائنا میں وہ 1 مہینہ اور زندہ رہی تھی. تو اس رات والی بات ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں جو. تو میں نے ان سے کہا کہ کون سا گانا؟ انہوں نے کہا وہ جو ماں والا ہے. تو میں نے ان کو دیکھا, میں نے کہا یہ کیا کہہ رہی ہیں. تو میں نے آئی ایکچولی ریسائٹیڈ, اور آئی وڈ ناٹ سے سنگ بیکاز there were no musical instruments with me at that time. There was no musician accompanying me. اور پھر اس کے علاوہ یہ کہ میں ریسائٹ ہی کر رہا تھا, گانا تھوڑی گا رہا تھا. تو وہ ریسیٹیشن جو ہے وہ مجھے یاد ہے. میری مدر just looked at me like this, and then she closed her eyes and then she kept quiet, and I sang for I think 2 minutes,
2.5 minutes, and she was in complete, there was complete silence around me, and she was very calmly listening to it. اور جب میں نے گا دیا تو انہوں نے مجھے کہا کہ آؤ ادھر. تو بہت آہستہ بول رہی تھیں وہ, بہت کمزور ہوئی تھی. تو میں آیا تو انہوں نے مجھے نا اپنے گلے لگایا. تو اس گانے کی ایک عجیب سی یہ اسٹوری ہے جو میں نے کبھی کسی کو بتائی نہیں ہے. لیکن آئی ڈڈ ناٹ کرائی ایٹ دیٹ ٹائم. آئی تھاٹ دیٹ شی وڈ گیٹ بیٹر. آئی ہیڈ دس بلیف دیٹ وین ویل کم بیک فرام چائنا شی ول بی in excellent health, and that did not happen. یہ وہ ایک ایسی بات ہے جس پہ مجھے لگتا ہے کہ ابھی تک تو میں نہیں سنبھل پائی, آگے کا میں نہیں جانتی. اچھا, you lost your mother. Yes. Oh, so This is the same month. it is because of this event in your life that you started doing this program. اچھا, ٹھیک ہے. اور تھوڑا سا میرا یہ بھی ہوتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ ہم, اور میں بات یہاں پر اسی نوٹ پہ ختم بھی کرنا چاہوں گی پروگرام کو, کہ مجھے لگتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو برداشت نہیں دیتے, ہم سنتے نہیں ہیں. ہم فیصلہ کر لیتے ہیں کہ کوئی مکمل اچھا ہے یا کوئی مکمل برا ہے. میرا ماننا یہ کہ ہر انسان کے اندر کچھ اچھا ہے, کچھ برا ہے. یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ اس کی اچھائی دیکھنا چاہتے ہیں یا آپ آدھا گلاس خالی دیکھنا چاہتے ہیں. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی. مل کے میں نے آپ کو کہا تھا شروع میں ہی, جب آپ ویسے ہی انفارملی میں سے چیٹ کر رہی تھی, تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ دنیا میں کوئی بھی انسان مکمل اچھا نہیں ہو سکتا. یہ صرف ایک مس لیڈنگ اسٹیٹمنٹ ہے. کوئی دنیا میں اچھا انسان نہیں ہوتا. ایکچولی اچھا ہی کوئی نہیں ہوتا. آپ کچھ لوگوں کے لیے اچھے ہوتے ہیں تو اسی ٹائم پہ کچھ لوگوں کے لیے برے ہوتے ہیں. آپ مثال کے طور پہ اگر آپ بہت اچھے ہیں اپنے بچوں کے لیے, بال بچوں کے لیے, اور آپ ان کو بہت کھلاتے پلاتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, تو اگر آپ ایک انڈسٹری کے مالک ہیں اور آپ اپنے انڈسٹری کے اندر جو ملازم ہیں ان کو اتنے پیسے بھی نہیں دیتے کہ وہ اپنی زندگی صحیح گزار سکیں, تو ان کے لیے آپ برے ہوتے ہیں, اپنے لوگوں کے لیے اچھے ہوتے ہیں. تو اٹس اے ویری ریلیٹیو کانسیپٹ. میرے پاس بیسکلی پلیٹ فارم جو ہے, تو میرا کہنا یہی ہوتا ہے کہ آپ میرے پاس جو بھی گیسٹ ہے آپ اس کا پازیٹیو پہلو دیکھیں. آپ کریں, لیکن سیاست میں آپ کو نیگیٹو پازیٹیو دونوں دیکھنے بھی پڑتے ہیں اور بتانے بھی پڑتے ہیں. سیاست جو اصل ہوتی ہے نا ڈاکٹر ریچ, وہ ہوتی ہے ٹو میک پیپل لرن not to be hypocritical, to make people learn not to lie, to make people learn not to mislead anybody, not to betray either themselves or the others. تو اس کے لیے آپ کو تضادات ابھارنے کے لیے, جن کو جب تک آپ لائم لائٹ میں نہیں لاتے تو لوگ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو سکتے. نہ آپ ان کو ٹھیک کرنا بھی چاہتے ہیں اور ان کے حقوق کے لیے ان کو منظم کرنا چاہتے ہیں, اور ان کے تضادات اور ان کی مرافقتیں نکال کے ان کو ایک کلیئرٹی کی طرف لے کے جانا چاہتے ہوں, تو آپ کو اچھائی برائی دونوں بتانی پڑتی ہے. کیا کریں. مجھے لگتا ہے کہ پازیٹیوٹی جو ہے وہ ذرا نیگیٹیوٹی پہ تھوڑی بھاری ہوتی ہے. نہیں, سیاست میں نہیں ہوتی. تو پھر اگر جواب بھی میں سوچوں تو عوام منافق بھی ہے, حکمران منافق بھی ہیں, جاہل بھی ہیں. بالکل ایسا ہے. تو پھر بہتری تو, لیکن میں نہیں ہوں. میں پی ٹی آئی کے لوگوں کو بھی کہنا چاہتا ہوں, میں اس قوم کے لوگوں کو بھی کہنا چاہتا ہوں, میں واحد آدمی ہوں آخری جو کہ ایک مڈل کلاس سے ہے, جس نے ایک پارٹی بنائی ہے جو مشہور بھی ہے, لوگوں کے اندر کروڑوں کی تعداد میں جانا بھی جاتا ہے, جو ایک عام لوگوں کی پارٹی بنا رہا ہے, عام لوگوں کی, کبھی کسی نے نہیں بنائی 79 ایئرس کی تاریخ میں. اور تیسرا یہ کہ وہ اس کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہے, کچھ بھی قربانی دینے کو تیار ہے. ایسے ہوتا نہیں ہے. تو وہ بھی اس بات کو تھوڑا اس کا خیال کریں کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں ٹورزم کروں, میرا دل کرتا ہے میں فلمیں بناؤں, گانے گاؤں, میرا دل کرتا ہے میں انجوائے کروں. ہم اپنے پلیٹ فارم سے ریکویسٹ کریں گے سب جتنے بھی فالوورز ہیں ان کے کہ تھوڑا سا ہاتھ والا وہ کریں, کچھ قدم یہ بڑھائیں, اور میرے اس ملک میں, اس سرزمین پاک میں میری آئندہ آنے والی نسلیں محبت دیکھیں, پیار دیکھیں, برداشت دیکھیں, عزت دیکھیں, اور ایک دوسرے کو پھلتے پھولتے دیکھ کر خوش ہوں. آپ سب اپنا بہت خیال رکھیے گا. آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی, دوبارہ اسی سلسلے کے ساتھ. اللہ حافظ. خدا حافظ.